बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, अहलन व सहलन मरहबा, कैफ़ हालुकुम, लअल्लकुम बिखैर। तो एक सिस्टर कह रही थी उनको इसका मतलब नहीं आता, तो मैं ऐसे बताती रहती हूँ। इसका मतलब है कि आप सबका क्या हाल है, और लअल्लकुम बिखैर का मतलब है कि उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं। तो आज हम किस किस ने वैसे मगरिब की नमाज में यानी सुन्नतों में सूरतुल काफिरून और सूरतुल इखलास पढ़ी है कुछ लोगों ने। जो हम लास्ट क्लास में खास तौर पे एक क्लास में यानी कोई भी हम सुन्नत सीखते हैं या कोई ऐसा मैसेज हमें मिलता है तो उसको फौरन अप्लाई करने की आदत डाल लिया करें। कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि जी हाँ उन्होंने पढ़ी है। एक सिस्टर ने पूछा मुझसे कि आप कहाँ से हैं। अच्छा, मैंने पहली क्लास में बताया था कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो कोर्स है आप लोगों को जो पेश किया जा रहा है, ये इस्लामाबाद से है। ठीक है, अल फलाह का जो हेड ऑफिस है वो भी इस्लामाबाद में है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो कोर्सेज आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो सब इस्लामाबाद से पढ़ाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों से, कराची से कोर्सेज हो रहे हैं हमारे, कनाडा से होते हैं, लाहौर से, पेशावर से, बहुत सी जगहों से होते हैं। यानी अल फलाह के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जिस शहर से भी हैं, अगर वो ट्रेड है अल फलाह की तरफ से उनको इजाज़त है तो वो कोर्सेज करवा रहे हैं। तो हम लोग का इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है, इस्लामाबाद से आपके साथ ये कोर्स जो है वो शेयर किया जा रहा है। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स अव्वल QC 1 के आज हम सबक नंबर 17 ए का आगाज करने जा रहे हैं। ए पहले पढ़ेंगे ऑब्वियसली, फिर बी पढ़ेंगे, यानी कि लेसन नंबर हम पढ़ रहे हैं 17 आज। तो इस सबक का जो मौजू है वो है नज़ूल कुरान का मकसद। और ये हम कैसे सीखेंगे नज़ूल कुरान का मकसद? सूरत स्वाद की आयत नंबर 29 को पढ़कर उसमें से हम एक पैगाम के लिए अखज़ करेंगे। ग्रामर में आज हम क्या करने जा रहे हैं कि हम वही अपना जो टॉपिक है ना हमारा फेले अमर और फेले नहीं का, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, बल्कि उसको आज हम कंक्लूड कर लेंगे। तो आज हम क्या करेंगे कि सेट नंबर 3 से बनाएंगे फेले अमर और नहीं, और फिर सेट नंबर 4 से बनाएंगे सेट नंबर 4 से। ठीक है, तो हमारे पहले हमने सेट 1 से किया था एक लेसन में, नेक्स्ट में सेट 2 से किया था, सेट 3 में हमारे पास सिर्फ एक ही वर्ब है दरबा का, उससे हम बनाएंगे कैसे। क्लास में आज मजीद सीख रहे हैं। तो कोर्स को अगर देखा जाए, थोड़ा सा रिकैप करें तो क्या था कि नमाज के तमाम हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं ना। हमने नमाज के जो पहले तो खैर सूरतुल फातिहा से स्टार्ट किया, फिर हमने 6 सूरतें भी पढ़ी जो नमाज में हम हर रकात में पढ़ते हैं। फिर हमने इस तमाम जो रुकू और सुजूद के अस्कार हैं, तस्बीहात हैं और मुख्तलिफ दुआएं हैं, कोई वजू से रिलेटेड, कोई अजान से रिलेटेड, और सब हमने अस्कार और सब चीज़ें नमाज से रिलेटेड सारा अपना जो है ना जो मटीरियल था इस कोर्स का वो हम अब तक कवर कर चुके हैं। तो अब क्या है कि कुरान से मुताल्लिक कुछ अहम बातें होने जा रही हैं आइंदा आने वाले असबाक में आज से लेकर, इसलिए कि हमने इस कोर्स पर रुकना नहीं है। ठीक है, यानी हमारा ये जो यहाँ पे हमने रुकना नहीं है, बल्कि हमने क्या करना है कि कुरान को समझने की तैयारी करते रहना है। ठीक है, तो उस तैयारी के सिलसिले में आज हम क्या करने जा रहे हैं कि एक तो मकसद नुज़ूल कुरान आज के लेसन में हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। नेक्स्ट लेसन में हम क्या करेंगे, कुरान आसान और उसका सीखना आसान और बेहतरीन काम है, और ये एक हदीस के जरिए हम ये बात इंशाल्लाह इसको एलैबोरेट करेंगे। सबक नंबर 19 में भी हम कुछ इसी तरह की चीज़ें पढ़ेंगे, सीखने के तरीके, सीखने के ज़राए से मुतालिक बात होगी। और सबक नंबर 20 में क्या होगा, हम अपनी सेल्फ असेसमेंट करेंगे कि हमने कितना सीखा आज तक। यानी हमने शुरू में जो एक तरह से क्लेम किया था कि हम
50% ऑफ द कुरानिक वोकैबुलरी को सीख लेंगे इस कोर्स के एंड तक, तो हम देखेंगे कि क्या हम अपनी इस क्लेम में किस हद तक हम दुरुस्त साबित हुए और हम अपने इस ऑब्जेक्टिव को, इस गोल को क्या मीट कर पाए हैं और किस मयार पे हम अपने आप को देखते हैं। इंशाल्लाह हम अपने आप को गेज करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन होगा, लेसन नंबर 20 भी। तो सूरत उस-सौद की आयत नंबर 29 को जरा सुन लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत दिलचस्प आज का सबक है, मुख्तलिफ हवालों से, और साथ साथ इसके बारे में बात होती रहेगी इंशाल्लाह। सूरत तिलावत है, सुनते हैं। आवाज शेयर हुई थी ये तिलावत की? आवाज नहीं शेयर हुई थी, आवाज आप अच्छा, दोबारा अगर पॉसिबल है। अच्छा, वो आज मैंने शायद वो किया नहीं था, शेयरिंग शायद नहीं हुई है। मेरा ख्याल था कि उसके बगैर ही अब होती है। आई थॉट, इसलिए आज मैंने शायद उसको मिस किया, तो मैं देखती हूँ। अब तो हुई थी ना? जी जी ठीक है। तो मकसद नज़ूल की बात हो रही थी। तो इसमें जो मेन इसके पॉइंट्स हैं, आगे जाके इनकी तफसील देखते हैं। एक तो ये है कि कुरान के नाजिल होने का मकसद क्या है, मेनली कि हम उसकी आयत पे तदब्बुर कर सकें, यानी गौर व फिक्र कर सकें। और आयत पर, आयत से मतलब क्या है कि अरबी आयत पर, इस पे एम्फसिस है। तो कुरान की अरबी समझना ज़रूरी भी है और आसान भी है। यानी हम जो कुरान पे गौर व फिक्र करेंगे, ठीक है, हम ट्रांसलेशंस पढ़ लेते हैं, बहुत कुछ और भी बहुत सारे ज़राए होते हैं, किसी का दर्स सुन लिया और भी चीज़ें, लेकिन ये है कि डायरेक्टली कुरानिक अरबिक के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि हमें वो समझ में आनी चाहिए, जब भी हम इसके मकसद नज़ूल को प्रॉपरली हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कहा जाता है कि कुरान का तर्जुमा नहीं किया जा सकता इस तरह से। तर्जुमे तो है, खैर हर जुबान में तर्जुमे हैं। मतलब ये है कि कुरान अल्लाह ताला का कलाम है, ये कोई मामूली कलाम नहीं है। ज़ाहिर है कि ये अल्टीमेट चीज़ है। अल्लाह ताला ने अरबी ज़ुबान का इंतखाब किया अपने इस कलाम के, इस मुक़द्दस कलाम के लिए, और इस ज़ुबान के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी रिच ये लैंग्वेज है, इतनी बलागत है इसमें। तो तर्जुमा हमारी सहूलत के लिए तो खैर मौजूद है। कहने का मतलब ये है कि तर्जुमा बिल्कुल उस तरह से उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता जो कि कुरानिक अरबिक है। एक मिसाल दी गई है कि आम इंसानी कलाम कोई उर्दू में लिखा हुआ है, मे बी किसी का मजमूआ कलाम शायरी का है या कुछ और है, या इंग्लिश में है, इंग्लिश से उर्दू में करना है, उर्दू से किसी और जुबान में करना है, तो कहते हैं कि उसमें भी उस तरह से जो उस राइटर ने जिस तरीके से वो बात सोची, जो उसका आइडिया था, जो उसके पीछे स्पिरिट थी, कोई थीम था, या उसकी कोई फीलिंग्स थी, उसने किसी खास कैफियत में कोई बात कही, तो उसको किसी और जुबान में इस तरह से मतलब ट्रांसफॉर्म करना कि उसका मीनिंग उसी फीलिंग्स के साथ उसी तरह से वो एब्जॉर्ब हो जाए, तो वो पॉसिबल तो आम एक जुबान से दूसरी जुबान में करना भी मुमकिन नहीं होता। तो अल्लाह ताला के कलाम के लिए हम कैसे कह सकते हैं कि हम सिर्फ उर्दू में कुरान पढ़ लें या इंग्लिश में पढ़ लें तो हमें मकसद उसका हासिल हो जाएगा। एक शेर दिया गया है किसी शायर, इसके शायर का नाम वैसे पहले मुझे पता था, अब मुझे कंफर्म नहीं है, इसको आप लोग रिसर्च कर सकते हैं, किसी शायद बड़े शायर का नहीं। तो शेर है, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। अब हो सकता है कि किसी कॉन्टेक्स्ट में शायर ये बात कर रहे हैं, उनके पीछे कोई सोच होगी, यकीनन कोई डेप्थ होगी इस बात में। अब अगर कोई इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने लगे तो बहुत फनी सी ट्रांसलेशन बन सकती है, अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करे तो इसकी बन सकती है मे बी कैसे कैसे क्या होता है, जैसे हाउ हाउ, ऐसे वैसे, दीज दोज, हो गए, बिकेम, तो बहुत फनी हो जाएगा ना, और फिर दीज दोज एंड हाउ बिकेम वगैरह। खैर जिस तरह से मजाक बने होते हैं कि वो मेरा दिल बाग बाग हो गया तो दिल गार्डन गार्डन हो गया, या कुछ भी इस तरह के जोक्स भी बहुत हम सुनते रहते हैं ना। तो लैंग्वेज में
ظاہر ہے کہ وہ جو فریزز ہوتی ہیں ان کا الگ طریقہ ہوتا ہے ٹرانسلیٹ کرنے کا سب کچھ. تو ایک مثال ویسے ہی ایک طرح سے آپ لوگوں کو ایک چیز کے بارے میں جو کہ آگے جو بات ہونے جا رہی ہے تاکہ آپ تھوڑا سا سوچیں کہ واقعی اس چیز کی اتنی اہمیت ہے. ہم نے تو قرآن کے ہنڈریڈز آف ٹرانسلیشنز میں بھی پڑھے ہوں, لیکن اس کا مطلب ہے کہ صرف اگر ٹرانسلیشن پڑھی ہے تو صحیح معنوں میں قرآن مجید نہیں پڑھا. ایک مثال اور دی گئی کہ اگر کوئی آپ سے کہتے ہیں کہ وہ کلام اقبال پورا پڑھ چکے ہیں یا اس کے ماہر میں بھی, تو ہم obviously ہم اسیوم کر لیں گے کہ ان کو عربک لینگویج بھی آتی ہوگی, پرشین بھی آتی ہوگی, اردو بھی آتی ہوگی, سب کچھ آتا ہوگا, جب بھی کلام اقبال سے انہوں نے اتنا فائدہ اٹھایا اور وہ اپنے آپ کو اس کا ایکسپرٹ بھی کہہ رہے ہیں. تو پتہ چلے کہ وہ صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو انگلش میں یا جرمن میں یا کسی بھی لینگویج اور میں, ظاہر ہے کلام اقبال کی اتنی زیادہ ٹرانسلیشنز موجود ہوں گی, تو وہ کہیں کہ میں نے کسی اور لینگویج میں پڑھا ہے, تو ہم کہیں گے کہ نہیں آپ صحیح معنوں میں اقبال کو نہیں سمجھ سکے. اقبال کے پیغام کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ اقبال کے کلام کے ایکسپرٹ ہیں جب تک کہ آپ نے اوریجنل لینگویج میں ان کے کلام کو نہ پڑھا ہو نہ سمجھا ہو. تو یہ تو مختلف ہم دنیا کی مثالیں لے رہے ہیں. تو قرآن جو ہے اصل میں عربک قرآن ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. تو اس کے بارے میں اگر ذہن میں خیال ہے کہ نہیں قرآن کو تو ہم ثواب کے لیے مطلب ہر حرف پہ ثواب ہے, ٹھیک ہے, ثواب کی نفی نہیں ہے, ترجمہ کی قدر و قیمت بھی کوئی کم نہیں کی جا رہی, ترجمہ بہت امپورٹنٹ ہے, ہمیں اس سے کافی چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں. ہم لینگویج کے ایکسپرٹ تو بہرحال ہے نہیں ہیں عربک لینگویج کے, لیکن ترجمہ جو ہے وہ ایک پل ہے, یعنی اس پل کے اوپر سے ہم گزریں گے اور ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے. منزل ہماری کیا ہے؟ قرآن کا ڈائریکٹ فہم حاصل کرنا اور ڈائریکٹ قرآن کے پیغام سے فائدہ اٹھانا. تو آگے بات مزید الیبوریٹ کی جا رہی ہے کہ قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں, ٹھیک ہے, صورتوں آیتوں کے کئی خاص اثرات ہیں, بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں مختلف احادیث میں, مختلف روایات میں. نورانی وولٹیج ڈیفینیٹلی قرآن کی ایسی ہے جو دلوں پہ اثر کرتی ہے. ایسی تو نہیں ہے قرآن کو سن کے لوگوں کے آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے. اور کون سی ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھ کے سن کے لوگ رو رہے ہوں؟ خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا حرم میں جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے, خاص ماحول ہوتا ہے, تو لوگ کس طرح سے کیسے رغبت طاری ہوتی ہے لوگوں کے اوپر. تو عربی آیات کا ایک خاص اثر ہے ڈیفینیٹلی. تو یہ جو آیت ہے ہم نے سنی, یہ پوری اس کی ٹرانسلیشن تو یہاں پہ دی گئی ہے. ہم اس کے حصوں میں 3 حصوں میں اس کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اصل میں یہ جو ہم نے اس کی ایک بیک گراؤنڈ لی, انٹروڈکشن لیا, تو ہمیں اب سمجھ میں آئے کہ بات اصل میں کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی زبان میں دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کتاب کے نزول کا مقصد کیا ہے. تو کتابن, یہ کتاب, پہلا اس کا لفظ ہے کتاب, ہمیں پتہ ہے کہ لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں. یہ کتاب کس کو کہا جا رہا ہے؟ قرآن کو کہا جا رہا ہے. کتاب کی جمع کتب, یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جمع کی کون سی قسم ہے. کوئی لکھے گا چیٹ میں, لکھیں گے کہ جمع کی کون سی قسم ہے. جمع کی ہم نے 2 اقسام پڑھی تھی, یاد ہے کسی کو؟ دیکھتے ہیں کوئی بتاتے ہیں, کوئی بتا سکتے ہیں یہ جمع کی کون سی ٹائپ ہوگی؟ اتنا تو ہمیں اردو سے ہی پتہ ہے یہ کہ سسٹر کتاب نے کی جمع. بتایا جی کہ مکسر ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. یہ جمع کی ایک ٹائپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں جمع مکسر. اور ایک اور ٹائپ تھی, اس کو کیا کہتے ہیں, یہ میں پوچھ رہی تھی. اس کو تو ہم کہتے ہیں مکسر. تو جو مکسر نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی ایک اور جمع سسٹر سالم. سجل ہے, انہوں نے کہا ہے سالم. سالم. اور سالم کی مثال تھی مسلمون, مسلمین, ٹھیک ہے, جو ہم واو نون اور یا نون سے بنا لیتے ہیں. اور بھی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں جس طرح مونس کی ہے اس طرح سے. اور مکسر میں کوئی بھی اس کا رول ایسا سچ نہیں ملے گا. کتاب سے کتب بن گی لیکن قلم سے اقلام بنے گی. اس طرح ہم بہت سی اس کورس میں بھی پڑھ چکے ہیں, اسم سے اسماء وغیرہ. تو انزل نہ ہو, ہم نے اتارا. دیکھیں ایرو جا رہا ہے ڈاؤن ورڈ نا, یعنی ہم نے اتارا. یہ ڈاؤن ورڈ ایرو آپ کو بتا رہے ہیں کہ انزل نہ کا مطلب ہے جو چیز اوپر سے نیچے اترتی ہے نا. تو انزل نہ ورڈ کو بھی دیکھ لیں. ویسے یہ کیا ہے, جیسے بیسک ورڈ ہوتا ہے نزلہ, ٹھیک ہے, یہ ہم پڑھیں گے کسی وقت میں. اور انزلنا اس سے ایک ایڈوانسڈ ورب بنتا ہے. لیکن آپ اس کو فی الحال یہ سمجھیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں, جیسے ہمارے ٹیبل میں آتے ہیں نا فعلنا, نمبر 6 پہ آتے ہیں فعلنا, تو یہ اسی طرح فعل ماضی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اتارا. اچھا, اب اس ورڈ کے 2 ٹکڑے آپ دیکھ رہے ہیں. یہ 2 ٹکڑوں والی بات بہت امپورٹنٹ ہے, یعنی یہ اس طرح سے انزلنا ہو, ہم نے اتارا اس کو.
ये हु का क्या मतलब है, हु इज रेफरिंग टुवर्ड्स दिस किताब, और किताब का मतलब कुरान। तो कुरान के बारे में बात हो रही है कि हमने उतारा इसको। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट भी आप देखें कि ये अब तक आपने जो ये पढ़ा था ना, ये जो हुम को अटैच करते हैं, आपने दो तरह से पढ़ा था। एक आपने पढ़ा था इसम के साथ अटैच करना, जैसे रब्बू हुम वगैरह, ठीक है, या दीनू या किताब, और एक आपने पढ़ा था हरूफ के साथ इनको अटैच करना, जैसे लहू था, मिनहू था, अनहू वगैरह। अब ये एक इसकी तीसरी टाइप है जिसमें क्या हो रहा है कि ये फेल के साथ अटैच हो रहा है, ठीक है ना, फेल प्लस ये जो जमीर है, ये वाली बात, ये कॉन्सेप्ट, ये आहिस्ता आहिस्ता हम इसको सीखेंगे, बल्कि लेसन नंबर 20 में हम इसको थोड़ा सा इसको मजीद तफसील से डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद आने वाले कोर्सेज में इस चीज को देखा करेंगे। इलाई का इसमें भी नजर आ रहा है हमें कि इला, ये इला का टेबल है ना, जो हमने पढ़ा था, इलाई का नंबर 3 पे, तो ये इलाई का यानी आपकी तरफ, और ये का वैसे किसकी तरफ रेफर कर रहा है, अल्लाह ताला किसकी बात करें कि ये किताब हमने उतारा है उसको आपकी तरफ, तो ये आप कौन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, मुबारक। अब ये उस किताब की, इसी किताब की एक ये अब सिर्फ बयान हो रही है, ये इसकी एक एट्रीब्यूट दे रहे हैं कि वो किताब कैसी है, वो मुबारक है। मुबारक से मतलब बरकत वाली, जैसे हम ईद मुबारक तो कहते हैं ना। तो कहा गया कि ये कुरान अल्लाह की किताब है जिसको आसमान से उतारा है, अंजलना के बारे में बताया। फिर ये है कि ऐसी किताब है, दो बातें बताई ना, एक तो किताब के बारे में बताई कि ये नाजिल हुई है, ऊपर से नाजिल हुई है, और एक ये कि ये बाबरकत है। तो बरकत के बारे में बताया जा रहा है। हमने पहले भी एक क्लास में, एक लेसन में हमने पढ़ा था ना, बरकत के मानी क्या होता है कि नेमतों का मिलना, फिर उसका उनका कायम भी रहना, फिर उनका बढ़ते भी रहना, यानी ज्यादा होते रहना। और ये जो बढ़ोती है ये हमें नजर तो नहीं आती, लेकिन हम इसको महसूस कर सकते हैं। ये ऐसी टेंजिबल चीज तो नहीं है, लेकिन बरकत का यही मानी होता है कि थोड़ी चीज हो और उसमें हमें ज्यादा देर तक उसका फायदा पहुंचता रहे। तो इस कुरान को जो बाबरकत कहा गया है, इसको अगर थोड़ा सा हम तफसील से देखें तो बहुत इसके मुख्तलिफ पहलू से हम इसको देख सकते हैं। तो बताया क्या कि कुरान की बरकत का ये आलम है कि जिस महीने में ये उतरा वो बेहतरीन महीना बन गया। कौन सा महीना है, चैट बॉक्स में लिखें। जिस रात ये उतरा, उसके उतरने से वो रात 1000 महीनों से बेहतर होगी। कौन सी रात है ये, जिस रसूल पर जी, जिस रसूल पर ये उतरा वो सबसे अफजल रसूल बन गए। हमें पता है जिस शहर में ये उतरा वो बेहतरीन और अमन वाला शहर बन गया। कौन सा शहर था, मक्का, और फिर मदीना भी। और रमजान का महीना था जिसमें कुरान उतरा। इस किताब ने दुनिया की तारीख को बदल दिया। मजीद इस किताब के बारे में देखिए कि जिन लोगों पर यह उतरा, यानी कौन लोग थे, सहाबा किराम, उनकी जिंदगियां बदल गई। वो सिर्फ 100 साल के अंदर दुनिया के सुपर पावर बन गए और इल्म और इखलाक के मॉडल बन गए। यानी इल्म और इखलाक के मॉडल कैसे बन गए कि जब वो फतूहात करते थे, जिस इलाके में भी जाते थे, लोग उनकी इखलाक को देखकर मुसलमान हो जाते थे। कितनी बड़ी बात है। और पूरे 1000 साल तक, यानी जब तक मुसलमान कुरान के साथ अटैच्ड रहे, तो वो इल्म में भी और अमल में भी, यानी दुनिया में उनका जो है वो उन्होंने लीड किया। तो तसव्वुर, दुआ, एहसास, आज हम इन चीज़ों के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली आज के सबक में हम इन चीज़ों को आज तरह इनको खोल के देखेंगे। तो हमने पढ़ा कि किताब, ये किताब यानी कुरान की बात हो रही है, अंज़लनाहु, हमने उतारा उसको। ये अब आपने अच्छे से इन बातों को समझना है कि जब हु या कोई ऐसी ज़मीर वगैरह आती है तो बेसिकली वो किसी यानी नाउन को रिप्लेस कर रही होती है ना, नाउन के बारे में बात कर रही होती है। तो जो पीछे किताब है उसके बारे में ये हु आ रहा है। हमने उतारा है इसको इलाइका आपकी तरफ। ही हमें पता होता है कि जहाँ पे कुल कहा जाता है या इलाइका है कुछ, तो जाहिर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात हो रही है, और भी कोई कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। और मुबारकुन कि ये इसकी सिफत बयान की जा रही है इस किताब की, कि ये किताब ऐसी है कि जो बाबरकत किताब है। अच्छा, अब आगे बताया जा रहा है, मजीद इसका मकसद बताया जा रहा है। क्या है मकसद, ली या दब्बरू। ली का मतलब ताकि, ये ली का एक और मानी है। हमने एक पीछे स्लाइड में भी देखा था कि ली के हमने कुछ मानी देखे थे ना। इससे पहले आप ली के बारे में जिस तरह आपने लहू टेबल में यूज किया, लहू लहू, वो हमने देखा था कि ल और ली जो है वो एक ही होते हैं, कभी वो ल बन जाता है कभी ली बन जाता है। इसी तरह हमने लिल्लाह पढ़ा था, यानी इसम के साथ भी आ जाता है। इसी तरह हमने पढ़ा था लफी खुसर, हमने पढ़ा था, ठीक है, सूरतुल असर में।
तो ये भी हमने एक स्लाइड में आपको दिखाया था कि जब ली किसी फेल के साथ, किसी वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है तो इसका मानी ताकि होता है। यहाँ पे तो था ना लिल्लाही, अल्लाह के लिए, लफी का टोटली एक डिफरेंट मीनिंग था, इसका मीनिंग अलबत्ता था, वहां पे ये डिफरेंट मीनिंग में आया था। लेकिन जब ये फेल के साथ इस्तेमाल होता है, ये दो टुकड़े हैं ली, ये याद रखना है आपने कि ये दो टुकड़े हैं, ठीक है ना, ली प्लस ये दब्बर। ली का मतलब यहाँ पे है ताकि, अच्छा, और ये दब्बर का मतलब होता है वो गौर करें, वो गौर करें। और हमें पता है ये हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ना, तदब्बुर करना, ये तो उर्दू में तदब्बुर तज़क्कुर हमारी लैंग्वेज में यूज होता है। तो नुज़ूल कुरान का मकसद ज़हन में रखिए, अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ताकि वो गौर करें। अच्छा, गौर किस बात पर करें? आयात ही, उसकी आयात पे। ये जो उस है यानी आयात ही में जो उस है, ये क्या है? ये वही किताब, वही कुरान जिसकी पीछे बात शुरू हुई है ना, ताकि उसकी आयात पे गौर करें। अच्छा, आयात जो है ये, इसका एक मीनिंग तो होता है कुरान की आयत और एक होता है कि निशान, ठीक है। ये इसके ऊपर थोड़ा सा नंबर आ गया, इसको मैं अभी मूव नहीं कर सकती। आयत का मतलब एक तो कुरान की आयत लिखी हुई है, ये आयत, और एक निशानी। कुरान में जो कायनात की निशानियां हैं ना, उनको भी आयत कहा गया है। बहरहाल इसके दो मीनिंग आप याद कर लें, आयत और निशानी। और आयत उनकी जमा होती है आयात। देखिए अगर ये हो ना आयतुन, तो इसकी जमा होगी आयातुन, ये तो आपने पढ़ा था, मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन। लेकिन अगर ये आयात तन होता या आयातिन होती, तो इसकी जमा क्या होगी? कोई बताए मुझे, माइक ऑन करके बताएं कि इसकी जमा क्या होगी, तो बताएं जल्दी से, बहुत आसान सवाल है। तुन से आयत आयतिन आयतिन, आयतिन, ठीक है। इन दोनों केसेस में इसकी जमा ये होगी, ठीक है, और इस केस में इसकी जमा ये होगी। ये आपने याद रखना, ये बिल्कुल मुस्लिमतुन की तरह। आप देखना, मुस्लिमतुन और तन और तिन की हमने जमा बनाई थी ना, हमने कहा था कि दो जमा होती है, यानी तीन वाहिद की दो जमा। एक की जो पेश वाली होती है उसकी पेश के साथ होती है, और जो जबर और जेर वाली होती है उसकी जेर के साथ होती है। ये हम बात कर रहे हैं जमा मुन्नस का जो रूल था, हम उसको दोहरा, ठीक है। और ये गोलता बिल्कुल वही रूल है ना, ये गोलता को रिमूव करके एंड में अलिफ ता लगा देते थे, मुस्लिमातुन बना देते थे, ठीक है ना, ऐसे बना देते थे ना, मुस्लिमातुन ऐसे बना देते थे। तो इसको रिवाइज, तो आयात ही आयात उसकी, इसके दो टुकड़ों का आपने रूल जो है ना, इसका जो वो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो आपने याद रखनी है। तो कहा गया कि ये जो किताब है ये हमने उतारी है आपकी तरफ, ये मुबारक है। और क्यों उतारी है? ताकि वो गौर करें उसकी आयात पे। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है कि वो गौर करें इसकी आयात पे, तो ये वो का क्या रेफरेंस है? तो आगे इसको पूरा कंप्लीट करें तो समझ में आ जाता है। वली यतज़क्करा, सिर्फ तदब्बर ना करें, गौर फिक्र ना करें, बल्कि वो नसीहत पकड़े। अच्छा, अब ये वाह तो हो गया इसके लिए और के लिए। यहाँ पे भी जिस तरह से ये पहले वाले ये दब्बरू के साथ लगा था, जो आपने देखा था ये दब्बरू के साथ भी ली अटैच हुआ था, यहाँ पे भी यतज़क्करा के लिए भी ली अटैच हुआ है। यानी ये बिल्कुल वैसे ही वही जो बात हो रही थी कि फेल के साथ जब ली लगता है तो इसका मानी होता है ताकि, और ताकि नसीहत पकड़े। अच्छा, तज़क्कुर असल में ये जो बेसिक आप लोग फेल पढ़े ना आज का ज़करा, ये उसकी एक एडवांस्ड फॉर्म है जो कि तज़क्करा या तज़क्करा होती है, हम अगले कोर्सेज में पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है नसीहत पकड़ना, ताकि नसीहत पकड़ें। तो वो ली के बारे में जो दो तरह से ली आया ना, एक ये दब्बरू के साथ आया, एक ये तज़क्करा के साथ आया। ये बताया गया है कि इस तरह से ली इनके साथ आया, और ये दो टुकड़े हैं, और यहाँ पे ली का मानी आपने याद रखना है ताकि। तो कौन नसीहत पकड़े, कौन तदब्बर कर रहे हैं, अब आगे एंड इसका जो है वो समझने वाले हैं। उलुल अलबाब, उलू होता है वाले, ठीक है, उलू उली दोनों का मीनिंग होता है वाले। वाले से मतलब होता है द पोजेसर ऑफ समथिंग, जो कि किसी चीज को प्रोसेस करता है। अभी इसको समझते हैं क्या है कि अक्ल वाले, बात हो रही है कि वो जो अक्ल को रखते हैं। उलू का मतलब होता है ना, जिससे उलू के बारे में शायद आपको पता हो कि हम ये भी कहते हैं कि उलुल माल ही कह सकते हैं, उलुल इल्म कह सकते हैं, इल्म वाला, माल वाला, उलुल, और भी कह सकते हैं अल खुल्क कह सकते हैं, इखलाक वाला, या कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लुब जो है अलबाब के बारे में देखें कि किस वाले, अक्ल वाले। तो अक्ल का जो है असल में ये एक जमा का लफ्ज है, लेकिन
جو اس کا اردو ترجمہ ہے وہ ہم عقلوں والے نہیں کہہ رہے, ہم اس کو عقل والے ہی کہہ رہے ہیں. بیسیکلی یہ ایک جمع کا لفظ ہے, ٹھیک ہے. تو جمع کا لفظ ہے اور اس کے جب ہم واحد پہ پہنچیں گے تو وہ بن جائے گا لب, اور اس لفظ سے بھی ہم اردو میں واقف ہیں. ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ اس پوری بات کا لب لباب یہ ہے, تو لب ہوتا ہے اس کا جو اصل ہوتا ہے, اس کا جو جسٹ ہوتا ہے, یا اس کا جو مین اس کا پیغام ہوتا ہے اس چیز کا نا, مین آئیڈیا کہہ لیں. تو لب کا مطلب ہوتا ہے عقل, اور الباب اس کی جمع ہے. تو اردو کے ساتھ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں, آسانی کے ساتھ ہمیں اس طرح سے معنی یاد ہو جاتے ہیں. تو ولی یتذکرہ, اور تاکہ وہی بات اب اس کو دوبارہ سے سمجھیں, ولی یتذکرہ تاکہ نصیحت پکڑیں اولو الالباب عقل والے. اب دیکھیں کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جو عقل والے ہیں, ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی کہ عقل والے اس سے نصیحت پکڑیں, عقل والے اس پہ غور و فکر کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ عقل والے کون لوگ ہوں گے؟ جو یہ کام کریں گے, جو نصیحت پکڑیں گے, جو اس کتاب کے اوپر غور و فکر تدبر کریں گے, اپنے لیے کچھ اس میں سے سبق نکالیں گے, وہی عقل مند لوگ ہوں گے. ادروائز ہم اپنے آپ کو کتنا بھی ایجوکیٹڈ اور کتنا بھی عقل مند سمجھتے ہوں, اس طرح سے ہم عقل مند نہیں ہیں اگر ہم اس کتاب پہ غور و فکر نہیں کر رہے اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کر رہے. تو تدبر اور تذکر کی بات ہو رہی ہے نا مینلی ساری کی ساری اس آیت کے اس حصے میں. تو تدبر کا مطلب جیسا کہ ہمیں پتہ ہے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں غور و فکر کرنا, اور تذکر کا مطلب ہم نے دیکھا ہے نصیحت حاصل کرنا. تو اپنی زندگی میں اس کی باتوں کا عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں. کیونکہ اب ہم نے کہا کہ کتاب برکت والی ہے, ہم نے صرف اس طرح سے برکت کے لیے اس کتاب کو استعمال نہیں کرنا کہ ہم نے خاص مواقع پہ کوئی خاص صورتیں, کوئی خاص ہم نے وظائف اس کتاب میں سے نکال کے اپنے لیے چن لیے اور ہم سمجھے کہ ہمیں بہت برکت حاصل ہوگی, یا کسی کے اوپر سے گزار دیا یا کچھ کر دیا. ایسے نہیں, غور و فکر کے لیے یہ کتاب آئی ہے. یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. اس کے ساتھ ہم اس طرح سے مذاق نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو صرف اپنے دنیا کے بالکل شارٹ ٹرم مقاصد کے لیے استعمال کر لیں اور اس کا اصل مقصد تھا اس کو ہم بھلا دیں. تو تدبر اور تذکر اس کتاب کا اصل مقصد ہے, اور تدبر کا مطلب ہے غور کرنا. جیسے اگزامپل دی گئی ہے کہ اگر آپ نیوز پیپر پڑھیں یا ویسے کچھ خبریں سن رہے ہیں, کچھ کریں, تو بہت غور و فکر کی اتنی ضرورت نہیں ہے. ہر وقت خبریں آتی رہتی ہیں, بدلتی رہتی ہیں, اور غلط خبریں بھی آتی رہتی ہیں. کتنا غور کریں گے کس چیز کے اوپر کیا کریں گے. لیکن اگر آپ کوئی سائنس کی کتاب پڑھ رہے ہیں, کوئی ریسرچ کر رہے ہیں, کسی چیز کا آپ نے امتحان دینے ہیں, کچھ کرنا ہے, سیریس ہے کسی چیز کے بارے میں, آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہونے والا ہے, کچھ ہے, تو آپ یقیناً اس کے اوپر اپنی پوری انرجی لگائیں گے, توجہ دیں گے, غور و فکر کریں گے نا. تو اچھا, اب یہ ہے کہ غور و فکر بھی آپ کر لیں گے, لیکن اگر وہ چیز ویسے آپ کو سمجھ میں آئے گی نا, تو جب بھی آپ غور و فکر کر سکیں گے. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن کو سمجھنا کیسے ہے, کس طرح ہم اس کو اپنی زندگی میں لائیں. تو اس کے لیے سب سے ایک اہم ایک نقطہ دیا جا رہا ہے کہ اس کے لیے پہلے قرآن سے ہم اپنے تعلق کو سمجھیں کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے. تو اس کو ڈاکٹر صاحب نے بڑے ایک مختلف انداز میں اور آسان, جو کہ سب کو سمجھ میں آ جائے, انہوں نے ایک طرح سے ایک لسٹ دیا ہمیں چھوٹی سی کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق راست ہے. راست کا مطلب ہے ڈائریکٹ, یعنی ڈائریکٹ تعلق ہے. اگر یہ مشکل لفظ لگے کسی کو راست, تو وہ ڈائریکٹ سے سمجھ لے. اگر راست کسی کو سمجھ آ جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے. شخصی ہے, شخصی سے مطلب پرسنل ہے, اس کو دیکھ لیں پرسنل. ہم نے اس کو DPPR کر کے یاد کیا ہوا. ویسے DPPR آپ کچھ دفعہ بولیں گے تو یاد ہو جائے گا, اور اگر انگلش سے اردو میں ٹرانسلیشن کریں تو پھر اس پہ پہنچنا مجھے تو آسان لگا, لیکن آپ اپنی سہولت کے مطابق دیکھ لیجیے. طے شدہ کا مطلب ہے پلانڈ ہے, متعلق سے مطلب ہے کہ ریلیونٹ ہے. یہ 4 الفاظ ہیں, ان کو آپ یاد کریں ذرا کہ راست ہے, قرآن سے ہمارا تعلق, شخصی ہے, طے شدہ ہے, متعلق ہے, یعنی ڈائریکٹ, پرسنل, پلانڈ اینڈ ریلیونٹ. اب دیکھتے ہیں کہ اس بات کا الگ الگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے. ڈائریکٹ سے مراد ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, یہ بے جان کتاب نہیں, ایک زندہ کتاب ہے جس کو ہم جب پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے. اچھا, آن دا کانٹریری آپ دیکھیں, ہم دنیا کی کوئی بھی کتاب کھول لیں, یہاں پہ میں بیٹھ کے کوئی بک پڑھی ہوں, ہو سکتا ہے اس کا جو رائٹر ہے, اس کا آتھر ہے, وہ یوں ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے, ساتھ میرے روم میں بیٹھا ہوا ہے, میں بھی سامنے ہی کہیں بیٹھا ہوا, اس کو تو پتہ نہیں چلے گا, اس کے اندر کوئی ایسی فیلنگ تو نہیں جائے گی, اسی کیسے پتہ چلے گا کہ آج میں اس وقت اس کی بک پڑھی ہوں یا آپ اس کی بک پڑھ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو فوراً پتہ چل جائے گا. جب ہم قرآن کھولیں گے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ پڑھ رہا ہے, اور پڑھ کے وہ کیا اس کے ساتھ جو ہے نا بیہیو کرتا ہے. جب ہم اس کو امام صاحب سے سنتے ہیں نماز میں, تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ سن کر کرتا کیا ہے, یعنی
نماز سے نکلنے کی دیر ہے اس کے بعد میرے بندے کا عمل کیا ہوتا ہے، پورے اخلاص سے پڑھیں یا سنیں تو پھر اللہ ہمیں ہدایت کے راستے سمجھاتا ہے. ہم ہدایت مانگ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم میں اخلاص ہوگا تو ہدایت یقیناً ملے گی. تو یہ قرآن کے ساتھ ہمارا ایک ڈائریکٹ تعلق ہے کہ یہ ایک زندہ کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم کب اللہ کی کتاب کو کس انداز میں پڑھ رہے ہیں اور کیسے کتنا سنجیدگی سے اس کو لے رہے ہیں. پرسنل یعنی شخصی جو آیت میں ہم پڑھیں یا سنیں تو اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ یہ میرے لیے ہے. ایسے نہیں کہ یہ آیت فلاں ہے، یہ تو بنی اسرائیل کے لیے ہے، یہ مشرکین کے لیے، یہ مدینہ کے مسلمانوں کے لیے، یہ یہود کے لیے. یوں تو پھر ہم اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں اس میں سے پیغام نکال سکیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے. یعنی کوئی بھی آیت پڑھیں، مے بی آپ علم سے متعلق کوئی آیت پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک دم سے خیال آئے گا کہ مجھے اپنے علم میں اضافے کے لیے، اوتھینٹک علم کو بڑھانے کے لیے مجھے کوئی کام کرنا چاہیے. مے بی آپ موت کے بارے میں کوئی آیت پڑھیں تو آپ کو یہ خیال آنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے اس چیز کو، اس حقیقت کو بالکل جو ہے وہ پس پش ڈالا ہوا ہے اور میں اس کے بارے میں کوئی پلاننگ ہی نہیں کر رہا. یا مے بی آپ کوئی آیت پڑھیں جس میں پیرنٹس کے حقوق کی بات کی گئی ہے تو آپ کو خیال آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ آیت سنوائی ہے، مے بی مجھے اپنے پیرنٹس کا کہیں پہ کچھ میں نے خیال رکھنا تھا، میں نہیں رکھ سکا، یا وہ کہیں دور ہیں، میں نے ان سے کانٹیکٹ کرنا تھا، یا کچھ بھی. تو اس اپ ٹو یو کہ آپ قرآن کی آیات کو، یہ جو ہم ہر وقت جو تصور، احساس اور اس چیز کی بات کرتے ہیں، آج ہم اسی کو کنکلوڈ کر رہے ہیں. دیکھیں اس کو تھوڑا سا مکمل کر کے اس پہ تھوڑا سا دوبارہ سے اور فکر کر سکتے ہیں کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق نمبر 3 پلان ہے. کیسے؟ جس ہم کہتے ہیں نا کہ دنیا کی ہر چیز یعنی تقدیر کے تحت ہے. ہم کہتے ہیں کہ دانے دانے پہ کھانے والے کا نام لکھا ہوا ہے، تو ساتھ میں ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آیت پہ لکھا ہے سننے والے کا نام، پڑھنے والے کا نام. یعنی وہی جو بات ابھی ہم کر رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے سامنے کوئی آیت آئی ہے، سنوائی ہے ہمیں یا پڑھوائی ہے ہم سے، تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آج یہ آیت میرے سامنے کیوں آئی. ہو سکتا ہے کہ میرے عمل میں اس حوالے سے کچھ کمی تھی یا بہتری کی گنجائش ہے، یا مجھ سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جتنا بھی آپ سوچیں گے، تدبر، غور و فکر اسی کو کہتے ہیں. یعنی ہر آیت مجھ سے ریلیونٹ. اگزامپل دی گئی کہ اگر آپ کسی بڑے آدمی کے پاس تعلیم کے مشورے کے لیے جائیں تو آپ سے ارریلیونٹ گفتگو تو وہ نہیں کرے گا. تو آپ جب قرآن پڑھیں اور ہدایت کے لیے پڑھیں، اللہ سے آپ بالکل سنسیئرلی، آپ سنجیدگی سے آپ ہدایت مانگ رہے ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نہ دیں. اللہ تعالیٰ کی یہ جو یاد دہانی ہے کسی بھی آیت کی صورت میں، کسی بھی طرح سے کسی خطبے میں کوئی آیت پڑھی گئی کچھ ہے، تو یہ غیر متعلق نہیں ہو سکتی. یہ متعلق ہے، ڈیفینیٹلی مجھ سے ریلیونٹ ہے. آج کل اس وقت مجھے اس چیز کی ضرورت تھی، تبھی اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد دہانی کرائی. مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ آیات آج اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں سنوائی ہے. دیکھیں کتنے اچھے پوائنٹس ہیں یہ. ہم جب بھی قرآن کی تلاوت اب کریں، اس کو سمجھنے کے لیے الحمدللہ اب ہم اپنی تھوڑا سا بہتر محسوس کر رہے ہوں گے، ڈیفینیٹلی اپنے فہم کو، اپنی کمپریہنشن کو. تو اب ہم نے اس طرح سے لینا ہے کہ یہ آیات میں پڑھی ہوں تو میں نے آج اس میں سے کیا لیسن انفر کیا اور مجھے ویسے یہ کیوں سنوایا تھا. اور ایسا ہوتا ہے کوئی صدقہ خیرات سے متعلق آیات آئیں میں بھی، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کرائی ہو کہ آپ نے کچھ کرنا ہے، آپ نے کچھ دینا ہے اللہ کی راہ میں. تو ہمارے لیے تو فائدے ہی ہیں اس میں بہت ڈیفینیٹلی. تو اب یہاں پر ایک عام آدمی کے لیے نا، یہ جو تدبر کی بات ہوئی تھی، تو تدبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. ہم آلریڈی اس کورس میں کریں نا، مطالعہ کریں. وہ جو ہم نے لوگو بنائے ہوئے، اینڈ میں اس لوگوں کو دوبارہ سے آپ کو دکھائیں گے کہ مطالعہ کریں، تصور کریں اور احساس کریں. ان تینوں پوائنٹس کو تھوڑا سا دوبارہ سے اگر الیبوریٹ کریں تو مطالعہ میں ظاہر ہے کہ ہم بار بار قرآن کی آیات کو سمجھ کے پڑھیں، ان کی ہم تشریح دیکھیں، تفسیر دیکھیں، غور و فکر کے ساتھ ان کا مطالعہ کریں. یہ تو ہوا مطالعہ. اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے مطالعے کی. جس حد تک بھی، جتنا بھی ممکن ہو، جتنا بھی آپ کو ٹائم ہو، جتنا بھی آپ کی ایبلٹی ہو، آپ مطالعے کے اوپر اتنی ہی آپ اس میں وسعت پیدا کر سکتے ہیں. جہاں ممکن ہو وہاں پہ تصور کا استعمال کریں تاکہ آپ اچھی طرح سے غور و فکر کر سکیں نا. جیسے زمین و آسمان کا ذکر ہو تو اس کے پھیلاؤ دیکھیں کہ کتنے بڑے سسٹمز ہیں، سولر سسٹمز، گیلیکسیز، اور کیا کچھ. ہمیں سائنس کا اتنا علم اب عام ہو گیا، ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، ایوری تھنگ. تو ہم اس میں اپنی امیجنیشن کا
بہت زیادہ استعمال کر سکتے ہیں. تو رب العالمین کا ذکر ہو تو مختلف جہانوں، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا سورۃ الفاتحہ میں، اس کے حوالے سے ہم نے ایک عادت بھی سیکھی تھی کہ ہم کائنات کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں. تو ان میں اتنی ساری جو مخلوقات ہیں اس کا تصور کریں، یعنی تصور کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے. تو جتنا بھی آپ جو بھی آیات پڑھیں، آپ اپنی امیجنیشن کو جتنا بھی یوز کر سکیں تو آپ کے اوپر ان آیات کا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی زیادہ اثر ہوگا، بہتر اثر ہوگا. احساس کے حوالے سے کیا ہے کہ نعمتوں کا ذکر ہو، شکر کا احساس ہونا چاہیے. جنت کا ذکر ہو تو شوق بھی ہو اور امید بھی ہو. جہنم کا ذکر ہو تو خوف بھی ہو اور ڈر بھی ہو. ایسے نہیں ہے کہ جنت کی اتنی خوبصورت نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ اس کو بس سمپلی اس کو بلینک ہو کے بالکل گو تھرو کر کے آگے چلے جائیں، جیسے کوئی کہانی کی کتاب پڑھی، فکشن پڑھی، بس ویسے ہی. یعنی قرآن میں اور کسی عام چیز کو پڑھنے میں ہمارے جو فیلنگس ہیں، ہمارا جو اوور آل ایک رویہ ہے، اس میں بہت بڑا فرق ہونا چاہیے. جہنم کا ذکر ہو، یہ ویسے ہی کسی ہارر ہاؤس کی ہم کہانی پڑھ رہے ہیں تو اس سے ہم نے ٹھیک ہے ہم نے کہا کہ یہ تو فیک ہے یا کچھ ہے. تو یہ جو قرآن میں جن چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، چاہے وہ جہنم جیسی چیز ہے، چاہے وہ جنت جیسی نعمت ہے، یہ ریئل چیزیں ہیں، یہ ہونی ہے. تو اس کے بارے میں پھر اکارڈنگلی فیلنگس جو ہے نا وہ ہمارے میں پیدا ہوں تو ہم اس کا پھر حق ادا کر سکیں گے، اس کے فہم کا اور اس کے اوپر پھر عمل کا بھی. تو تدبر اور تذکر کی بات چل رہی ہے نا، تو تذکر کا بھی ایک طریقہ بتایا گیا ہے، یہی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نصیحت کیسے حاصل کرنی ہے. تذکر کیا تھا؟ نصیحت حاصل کرنی. تو ہم ہم نے آج تک صورتیں پڑھی، ہم نے جو اذکار پڑھے، ہم کیا کرتے تھے کہ کوئی صورت بھی پڑھی ہے، سپوز سورۃ العصر ہی پڑھی، تو اس میں ہم اس کو دعا کے انداز میں ہم لیں گے. ہم کہیں گے کہ اللہ مجھے عمل صالح کی، ایمان کی توفیق دے، مجھے تواصل الحق کی، تواصل الصبر کی توفیق دے. آپ اس کے حوالے سے ریلیونٹ ایک دعا اپنے لیے نکال لیں گے. پھر اپنا احتساب بھی کریں گے، میرے ایمان میں، میرے جو ہے تواصل الحق میں، امر بالمعروف میں، میرے کہاں کہاں پہ کیا کیا کمیاں ہیں، میں اس کو کیسے جو ہے وہ بہتر بناؤں. پھر پلان کا ہمیشہ ہم لوگ اس پہ زور دیتے ہیں کہ پلان کے ساتھ ہی کام ہوتا ہے. آج بھی اس کے حوالے سے ایک بڑی اچھی بات آپ کو بتائی جائے گی. اور تبلیغ کی تو بہت ہی ضرورت ہے. تو ان چیزوں کو، ان پوائنٹس کو بھی دوبارہ سے دیکھ لیں کہ قرآن کی ہر آیت جو ہے نا وہ ہم، یعنی جیسے میں نے بتایا کہ کوئی بھی سورہ پڑھیں کچھ بھی، تو اس کو آپ نے دعا کے انداز میں لینا ہے. ہر عمل کی ابتدا بھی دعا سے ہم نے کرنی ہے. اور مثلا آج کا جو ہم نے یہ سبق پڑھا اور یہ جو ہم نے آیت سنی اور پڑھی، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دیکھیں کتنی ریلیونٹ دعا آج کے لیے بنتی ہے کہ یا اللہ جس لیول کے تدبر اور تذکر کی مجھ سے مطلوب ہے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ نے قرآن میں فرمایا ہے، مجھے اس کی توفیق دے دیں. دیکھیں ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے ملتی ہے، مجھے اس کی توفیق دے دیں. احتساب والی بات میں دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے کہ احتساب اتنا ضروری ہے. صرف دعا یعنی کافی نہیں ہے، دعا بہت ضروری ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دعا کریں اور سب کچھ جو ہے نا اس کے بعد صرف اللہ پہ چھوڑ کے اور اپنی دھن میں لگے رہیں یا اپنی زندگی کو ویسٹ کرتے رہیں. آرام سے کہیں کہ میں نے دعا تو کر لی نا، نہیں. مثال دی گئی ہے، یعنی دعا کے ساتھ کام کرنا ضروری ہے نا، عمل کرنا بھی ضروری ہے. مثال دی گئی ہے کہ اگر ہمارا کوئی بچہ میں بھی کسی کلاس میں ہے، دعائیں بہت کرتا ہے، ساری نمازیں پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ بس مجھے پاس کر دیں یا مجھے ٹاپ کروا دیں، تو کیا اس طرح سے وہ ٹاپ کر لے گا یا پاس ہی ہو جائے گا؟ اگر اس نے کتاب بھی نہیں کھولی، اگر اس نے کبھی اسکول کالج نہیں گیا، کلاسز اٹینڈ نہیں کی، یعنی یہ تو وہ اسباب ہے نا جو اس کو اختیار کرنے پڑیں گے اپنی دعا کی قبولیت کے لیے. وہ کسی اسکول کالج کا حصہ ہوگا، وہ لیکچر سنے گا، پڑھے گا، محنت کرے گا تو اس کی دعا قبول. تو ہم بھی یہ سب دعائیں کریں گے، یا اللہ مجھے ایمان دے دیں، یا اللہ مجھے جو ہے وہ عمل صالح کی توفیق دیں، اور اس طرح کی ہم دعائیں کریں، یا مجھے علم دے دیں. علم کی دعا کر کے ہم بیٹھ جائیں اور کتابیں نہ پڑھیں، استاد سے علم حاصل نہ کریں، کوئی کلاس اٹینڈ نہ کریں، کوئی آرگنائزڈ وے میں کوئی کورسز نہ کریں، تو پھر علم تو نہیں حاصل ہوگا نا اس طرح سے. تو یہ ہے احتساب کے حوالے سے ہماری سوچ کو دعوت دی جا رہی ہے. اور پلان، دیکھیں پلان کے بارے میں ایک بڑی مزے کی بات بتائیے کہ اگر آپ پلان بنانے میں ناکام، ٹھیک ہے نا، آپ نے کوئی پلان ہی نہیں بنایا، ناکام ہو گئے، کوئی پلان نہیں بنایا، تو سمجھ لیں کہ آپ نے پھر نا ناکامی کا پلان بنا لیا. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، if you fail to plan you are planning to fail، کچھ اس طرح سے انگلش میں کہا جاتا ہے. تو اگر آپ پلان ہی کچھ نہیں کرتے تو پھر آپ نے پلان کر لیا کہ آپ نے فیل ہونا ہے. مثال دی گئی، کھانے کا کوئی پلان نہیں بنایا تو اس کا مطلب بھوکے رہنے کا پلان ہے.
یا آپ نے کوئی خاص چیز بنانی ہے, کوئی کوکنگ, کوئی بیکنگ کرنی ہے, کوئی پیزا بیک کرنا ہے, آپ نے کوئی کیک بنانا ہے, کچھ ہے, تو آپ کے پاس اس کی پوری پلاننگ ہوگی نا, اس کی ساری چیزیں ہوں گی, اس کے سارے ٹولز ہوں گے, سب کچھ ہوگا, موجود ہوگا, تبھی آپ جو ہے اس چیز کو حاصل کر سکیں گے نا. ورنہ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بھوکے رہ جائیں گے. خالی پلان بنا کے اس کے لیے اسباب اختیار نہیں کیے, خالی دعا کر لی, سب کچھ کر لی, تو اس طرح سے نہیں ہوگا. تو پلان جو ہے نا ایسا بنانا ہے کہ آپ کو ناکام نہ ہونا پڑے. اچھا, ایک چیز انہوں نے بتائی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ چیک, یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس کا کیا مطلب ہے مگر چیک. اب یہ بتا رہے ہیں کہ جب کوئی امپورٹنٹ کوئی میٹر آ جائے, اجتماعی معاملات ہوں, فقہی قواعد ہوں, ٹھیک ہے نا, یا کوئی نیا آئیڈیا ذہن میں آئے, یعنی دین کے حوالے سے, میں بھی دین کی اقامت کے حوالے سے, دین کے فروغ کے حوالے سے, یا کوئی بھی اس طرح سے, تو اس کو علماء کرام سے آپ نے چیک کرنا ہے. یعنی یہ نہ ہو کہ پلان تو آپ نے اپنی اچھی فیلنگز کے ساتھ, اچھی سوچ, اچھے جذبات کے ساتھ بنایا ہے, لیکن ہو سکتا ہے وہ اسلام کے پورے جو عقائد ہیں, پورے جو قوانین ہیں, اس کے مطابق نہ ہو. کیونکہ ابھی ہم علم حاصل کر ہی رہے ہیں, ابھی تو ہم سیکھ ہی رہے ہیں, ہمیں ہر چیز کی اوتھینٹسٹی کا اور بہت جو گہرائی کے فقہی مسائل ہوتے ہیں, میں بھی ان کا ہمیں پورا علم نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جب بھی آپ کو اس طرح کا پلان بنائیں تو علماء سے ضرور چیک کر لیں کہ یہ چیز جو ہے نا قرآن اور حدیث کے حوالے سے درست ہے یا کوئی اس میں ایشو تو نہیں ہے. تو اصل کام جو ہمارے جیسے عام لوگوں کے لیے ہے وہ کیا ہے, یعنی ہم نے کرنا کیا ہے. کنکلوڈ کریں کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو امپروو کرنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے جو ہے اتباع کرنی ہے, آخرت کی فکر کرنی ہے, ذکر ہم نے کرنا ہے, الحمدللہ ہم کرتے بھی ہیں, عبادات کرتے ہیں, اپنے اخلاق کے اوپر بہت زیادہ چیک رکھنا ہے, توجہ دینی ہے, معاملات پہ رکھنا ہے, دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے, امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا کام کرنا ہے, اچھائی کا حکم دینا ہے, برائی سے روکنا ہے, اور ٹیم ورک کی بہت اہمیت ہے, اجتماعیت کی بہت اہمیت ہے. قرآن میں, دین میں, دین اسلام میں کیسے اہمیت ہے. نماز ہے, حج ہے, ہر جگہ پہ اجتماعیت نظر آتی ہے نا. دعوت پہ جانا ہے, یہ تبلیغ, جو کوئی بھی کسی بھی مشن پہ آپ نے جانا ہے, آپ مل کے ہی کچھ کام کر سکیں گے. کوئی قرآن کا کورس بھی آپ نے کنڈکٹ کرنا ہے تو آپ مل کے ہی کر سکیں گے, اکیلے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ جو دعا, احتساب, پلان اور تبلیغ کی بات ہو رہی تھی, جو نمبر 4 پہ تبلیغ کے حوالے سے, جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ تبلیغ بہت بڑی ضرورت ہے, تو اس سلسلے میں ایک حدیث بھی بیان کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلغوا عنی ولو آیا, بلغوا پہنچا دو, عنی مجھ سے, میری طرف سے, ولو اگرچہ آیا ایک آیت ہو. اس کو اسی طرح سے پہلے دیکھیں گے کہ اس کے جو, کیونکہ ورڈ ٹو ورڈ اس لیے اس کو ہم نے نہیں ایکسپلین کیا, یہ ایڈوانسڈ وربس ہیں, الفاظ ہیں جو ہم اگلے کورسز میں کریں گے, لیکن اس کا بیسک جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے. ابلاغ اور تبلیغ ہوتا ہے نا لفظ, تو اصل میں با اور لام اور غین سے بنا ہوا, بلغوا اس کا مطلب تو پہنچا دو, یہ بھی فعل امر ہے. اور انی تو آپ نے پڑھا ہوا ہے, انہو کے ٹیبل میں, انہو, انہم, اور ان کا انی, یہ وہ والا انی ہے, اور یہ 1+1 یہ بھی 2 ٹکڑے ہیں. ولو کو آپ نے ٹکڑے نہیں کرنا, جس سے سنگل ورڈ, اس کو آپ اسی طرح سے لیں, اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ واہ ہے اور لو ہے, اس کو ولو کو آپ اکٹھے ہی لیں, اسی لیے اس کا ترجمہ اگرچہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ولو آیا, اگرچہ وہ ایک ہی آیت ہو. اچھا, اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دوسروں تک ہم نے پہنچانا ہے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. یعنی اس میں یہ کوئی پابندی نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے کہ پہلے ہم بہت بڑے عالم بن جائیں, پہلے ہم بہت کچھ سیکھ لیں, پھر ہم دوسروں کو سکھانے کے قابل ہوں گے. اس کورس میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہم شروع سے پہلے دن سے ہی ٹیچر بننے پہ موٹیویٹ کریں لوگوں کو, بلکہ پہلی کلاس میں ہی شاید آپ کو یاد ہو, جس میں آپ سے بات ہوئی تھی کہ کیا آپ اس وقت خود کو ٹیچر موڈ میں سمجھ رہے ہیں یا اسٹوڈنٹ موڈ میں سمجھ رہے ہیں. تو ہم نے ایڈوائز کی تھی آپ کو کہ آپ خود کو پہلے دن سے ہی ٹیچر موڈ میں سمجھیں, یعنی ٹیچر وہ ہوگا جو آگے پہنچا دے گا, آگے تبلیغ کرے گا, جو سیکھتا جائے گا وہ سکھاتا جائے گا. تو نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ دوسروں تک بہت محبت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں تبلیغ کرتے ہیں. لیکن محبت کے ساتھ تو اس طرح سے ہے نا کہ مطلب کچھ ہمیں زیادہ سمجھ میں آ گیا تو یہ نہیں ہے کہ اب دوسروں کو ڈانٹ ڈپٹ کے ہم کہہ رہے ہیں یا برا بھلا کہہ کے کہہ رہے ہیں کہ تم بھی کچھ سیکھ لو اور کچھ عمل کر لو, میں تو یہ کروں. ایسے تو ہماری تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, الٹا نقصان ہی ہوگا, الٹا لوگ ہم سے دور بھاگیں گے, قریب نہیں آئیں گے. حکمت کا بھی یہی ہے کہ مناسب موقع دیکھ کے, مناسب ماحول دیکھ کے, لوگوں کی جو بھی ان کا انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے, ایج ہے, ان کی بیک گراؤنڈ ہے, سب کچھ ہے, سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بہت
مختلف انداز سے ہر ایک کو نصیحت کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی طرح سے ہر وقت ہم جو ہے نا کوئی موقع نہ دیکھیں, کوئی جگہ نہیں, اور نصیحت کرنا شروع کر دیں, تبلیغ کرنا شروع کر دیں, یا ہارش ورڈز یوز کریں, یا ہمارا جو کوئی ٹون ہے اس طرح سے کسی کو فیل ہو تو وہ کہے کہ نہیں, کہ مجھے تو یہ دین والے لوگ جو ہیں بہت سخت لگتے ہیں اور میں تو ان کے بغیر ہی بس ان سے دور ہی بہتر ہوں. تو یہ جو محبت اور حکمت کا ذکر کیا گیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں, اس کا خیال رکھنا ہے. پھر تبلیغ میں ایک اور بھی اہم بات ہے کہ اپنا وقت لگائیں, پیسہ لگائیں, صلاحیت لگائیں, اور اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. اور اس سے بھی اہم بات ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کریں. کوئی بھی نیکی کا کام ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ جیسے ابھی ٹیم ورک کی بات ہوئی تھی, اجتماعیت کے ساتھ ہی کام آسان ہوتا ہے, کام برکت ہوتی ہے. تو جہاں پہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے, آپ دوسروں کی جو کوئی ایسا اچھا کام کریں ان کے مشن میں شامل ہو جائیں اور ان کی مدد بھی کریں. تو آگے جو اسباق آ رہے ہیں صرف اس کورس میں نہیں, اس کورس میں تو 3-4 اسباق رہیں گے, آئندہ بھی جو اس QC سسٹم کی آپ سمجھتے ہیں کنٹینیوٹی ہوگی تو کیا ہے کہ ہر آیت کا غور سے مطالعہ بھی کرنا ہے, تصور کا استعمال کرنا ہے, احساس کا کرنا ہے, پھر مضمون کے حساب سے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے, پھر اپنا احتساب بھی کرنا ہے, پلان بھی بنانا ہے, اور جو کچھ ہم نے سیکھا اس کو ہم نے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو ہماری یہ ذمہ داری ہے, ایک تو ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے, دوسرا یہ کہ ہمیں ان لوگوں کی نیکی کا بھی ثواب ملے گا. دیکھیں ان کی نیکی کا بھی ہمیں ثواب ملے گا. تو ویسے کتنی بڑی ڈیل ہے اگر اس کو ہم سمجھیں تو. دنیا میں تو کوئی ڈیل مل رہی ہو نا کہ بائی 1 get 1 free, تو کبھی ہم اس سے یعنی ہم موقع نہیں اپنا گوائیں گے کہ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں. تو یہ تو اتنی بڑی ڈیل مل رہی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا دوسروں کو نیکی کی بات سکھائیں اور اس کا ریپل ایفیکٹ ہوتا جائے گا, وہ آگے سکھائیں گے, وہ آگے سکھائیں گے, اور سب لوگوں کی نیکیوں کا ثواب جو ہے وہ آپ تک پلٹ کے آ رہا ہوگا. تو کیوں نہ اس ڈیل سے فائدہ اٹھائیں. تو آج کا جو سبق تھا بیسیکلی سمجھیں کہ اس پورے لوگوں کو ہی ہم نے ایکسپلین کیا. یہ جو تھا نا مطالعہ, تصور, احساس, ایک یہ چیز تھی ہماری, ایک یہ لائن ہوتی ہے, اور ایک ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز کو دعا کی طرح لیں گے, ہم اپنا احتساب کریں گے, ہم اپنا پلان بنائیں گے, اور ہم مل جل کے تطبیق کریں گے. تو یہ سورۃ الصاد کی جو آیت نمبر 29 تھی, آپ لوگوں کو شوق ہو مزید جاننے کے لیے تو آپ اس کی تھوڑی سی تفسیر کو بھی کبھی مطالعہ کر سکتے ہیں. مطالعہ کی تو بہت اہمیت ہے. جن لوگوں کے پاس ٹائم ہے, جن لوگوں کے پاس اس چیز کا تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ ہے, وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں, وہ ایک نہیں کئی تفاسیر پڑھ سکتے ہیں. یہ تو آپ کے اوپر ہے سب کو یوں کہ آپ اس میں کتنی گہرائی میں جا سکتے ہیں. یہ چونکہ بگنر لیول کا کورس ہے تو اس میں ایک آپ کو تھوڑی انسائٹ دی گئی ہے. اس سبق کے ذریعے آپ کو بتایا گیا ہے کہ قرآن کا جو مقصد تھا وہ صرف یہ نہیں تھا. بتایا گیا کہ یہ برکت والی کتاب ہے, لیکن ہم لوگ عام طور پہ اسی جگہ پہ تو رک جاتے ہیں نا کہ اس کو برکت والی کتاب سمجھ کے بس اس کے جو ہے وہ سلیکٹڈ سوراز کو پڑھ لیا, کوئی جمعے کو پڑھ لی, کوئی صبح کو پڑھ لی, کوئی شام کو, کوئی رزق کے لیے پڑھ لی, کوئی کسی چیز کے لیے پڑھ لی, اور بس. تو ایسا نہیں ہے. قرآن کے ایک ایک حرف پہ جب نیکیاں ہیں, سب کچھ ہے, اور وہ تو ہمیں ملے گا ہی ملے گا, لیکن مقصد نزول قرآن کو ذہن میں رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ غور و فکر کے لیے یہ قرآن جو ہے, یہ کتاب ہمارے تدبر اور تذکر کے لیے, ان دو الفاظ کو اپنے اچھی طرح یاد کرنا ہے. تدبر, تذکر, تدبر, تذکر, آپ نے غور و فکر کرنا ہے اور اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے. اور اگین ہم نے پڑھا کہ نصیحت ہم تبھی حاصل کر سکیں گے جب ہمیں قرآن سمجھ میں آتا ہوگا. اور سمجھنے کے لیے ہم نے شروع میں وہ بات پڑھی تھی نا کہ اس طرح سے ہم صرف اس کے یوں جوڑ کے, کوئی ترجمہ کر کے, کوئی کچھ کر کے نہیں, یعنی ہم ترجمے سے مدد لیں گے, لیکن ہمارے ان کورسز کا مقصد بھی یہ ہے کہ عربک کو ہم اس لیول پہ سمجھ سکیں کہ قرآن کے پیغام کو ڈائریکٹلی ہم اپنے اندر اسی لینگویج میں, عربک ہی میں ایبزارب کر سکیں. ٹھیک ہے, فردر سٹڈیز کے لیے ترجمے, تفاسیر ہمیں مدد دے گی, لیکن ہمیں ہر وقت ہم ترجمہ تفسیر کو کھول نہیں سکیں گے نا. نماز میں پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا حرم میں سن رہے ہیں یا کہیں اور, تو قرآن کا پیغام ڈائریکٹلی سمجھ میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے, شروع میں ایسا ہوگا, کچھ الفاظ مشکل لگیں گے, کہیں سے مس ہو جائے گا کچھ حصہ, کچھ آ جائے گا, کچھ نہیں آئے گا. تو اسی چیز کو تو امپروو کرنا ہوتا ہے, اور ہم سب نے ٹائم کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اسی طرح سے اپنے اس جو کمپریہنشن کے لیول کو امپروو کیا ہے. تو آپ لوگ سب بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں, اور یقیناً پہلے سے اپنے آپ میں کچھ امپروومنٹ دیکھ رہے ہیں. پچھلی آیات اور دیگر آیات کی روشنی میں قرآن کے جو حقوق ہیں, یہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ سی لسٹ ہے کہ قرآن کے حقوق بتائے گئے کہ پہلے تو ایمان ہو قرآن کے اوپر,
ایمان یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو ہم نے پڑھنا بھی ہے یعنی تلاوت کرنی ہے، سمجھنا بھی ہے، تدبر کرنا ہے. یہ آج ہم نے سارا انہی چیزوں پہ غور کیا نا، سمجھ بوجھ پہ، تدبر پہ. پھر ہم نے عمل کرنا ہے، ہر وقت کی بات ہے، انتہائی ضروری بات ہے. ورنہ سمجھنا اور تدبر کس کام کا کہ اگر ہم اس کے اوپر عمل ہی نہیں کریں گے. تو عمل کرنا اس قدر ضروری ہے. اور پھیلانا خود تک نہ رکھیں، اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، اس کو پھیلائیں، اس کو شیئر کریں. پھر وہی بات کہ بغیر سمجھی تو تدبر اور تذکر نہیں ہو سکتا، یعنی مقصد نزول قرآن پورا ہی نہیں ہو سکتا. آج اور ابھی دعا بھی کریں، پلان بھی بنائیں، کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن کو سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے. کیا خیال ہے؟ آپ لوگ جاری رکھیں گے اس کو انشاءاللہ؟ آپ لوگ سارے جتنے بھی ہمارے ساتھ اس وقت اس کورس میں ہیں، مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ آپ سب لوگ QC2 میں ہمارے ساتھ ہوں گے. ایسا ہی ہے نا انشاءاللہ؟ اور انشاءاللہ اور اگر کوئی QC1 کو ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی کریں، تو بھی ضرور کریں. یعنی QC1 کو جتنا بھی آپ ریپیٹ کریں تو آپ کو ہر دفعہ کچھ نہ کچھ ایڈیشنل بینیفٹ ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو اس کو اگر کسی کو خود بھی لگ رہا ہے کہ کچھ سمجھنے میں یا کچھ کلاسز مس ہو گئی، تھوڑی سی لگ رہی ہے کہ ہماری بیس ابھی اسٹرانگ نہیں بنی، تو QC1 کو ریپیٹ بھی کریں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم آپ QC1 کو ایز اے ریپیٹ اسٹوڈنٹ لے لیں اور QC2 کو ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ لے لیں. آپ جیسے بھی چاہیں آپ کر سکتے ہیں. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ اس پروگرام کو آپ نے، اس کوشش کو، اس سفر کو آپ نے جاری رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے اس کو. یہ تھا آج کا لیسن. کوئی سوال ہو تو پوچھیے، ادروائز ہم پھر لیسن بی کو دیکھ لیتے ہیں. اچھی ریویژن ضرور آپ لوگ کرتے رہیں، کیونکہ آپ کا جو کوئز قریب آ رہا ہے، جو ریویژن سیشن ہماری طرف سے ہوگا ظاہر ہے کہ وہ ایک سیشن میں آپ کے سامنے ہی ہے. جتنا ٹائم ہوتا ہے ہم صرف مین پوائنٹس کو ہی ٹچ کر سکتے ہیں. تو جو ریویژن ہے کور ٹو کور آپ پوری بک کو، آپ اپنا جو بھی آپ کو بیچ میں ٹائم ملتا ہے آپ اس کو پڑھیں. اور اس دوران میں ان کچھ ہفتوں میں جو رہ گئے ہیں تھوڑے سے، اس میں آپ اپنی پیچھے کی جو کوئی ڈیفیکلٹیز ہیں، کوئی کوئریز ہیں، تو آپ ضرور وہ ڈسکس کریں اور ان کو ریزالو کریں جتنا ہو جائے، جتنی ریویژن ہو جائے. ایک دوسرے کی بھی ہیلپ کریں، ایک دوسرے کو آپ ٹیبلز وغیرہ ریویژن میں ہیلپ کر سکتے ہیں. گرامیٹیکل کانسیپٹس وغیرہ، چھوٹے چھوٹے کچھ جملے سمجھنے میں کچھ ہو رہا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ کوئی پیئر بنا سکتے ہیں اپنے لیے. اس طرح کا کچھ آپ ارینجمنٹ کر سکتے ہیں تو اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں کو. تو آئیے دوسرے حصے پہ موو کر لیتے ہیں. ابھی اس کے بعد دیکھ لیں گے ہمارے جو 17B کا آج لیسن ہے. ویسے بہت آسان ہے اس حوالے سے کہ چونکہ ٹاپک ہمارا جو چل رہا ہے اس کا مین آپ کو کانسیپٹ پتا ہے نا، کہ اس میں ہم جو اپنا فعل امر اور نہیں کو ہی ہم آگے اس کو لے کے چل رہے ہیں. اس کا کانسیپٹ ہمیں پتہ چل گیا تھا نا کہ ہم نے کیسے جو ہے وہ فعل مضارع سے امر بنانا ہوتا ہے، اینڈ والے کو سائلنٹ کرنا ہوتا ہے، شروع میں ایک ہم نے ایسا حمزہ لگانا ہوتا ہے جس سے پروناؤنس کر سکیں. تو کہیں پہ ہم نے زیر والا حمزہ لگانا ہوتا ہے، کہیں پہ پیش والا لگانا ہوتا ہے. یہ بیسک رول تھا. آگے لے کے اس کو چلتے ہیں اور TPI کے ذریعے ہم کریں گے. تو ہم کہتے ہیں اس کو 3 کلرز، 3 میں ہم نے سیٹ بنایا ہوا اس کا، تاکہ اس طرح سے یاد رہے. سنیے، دیکھیے، سوچیے اور پھر بولیے اور بتائیے. دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. اسم فعل حرف کے بارے میں ہم بہت دفعہ اس کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں. افعال کی جو ٹائپس ہیں، اچھا بیسیکلی عربک میں ہوتے تو 2 ہی زمانے ہیں، ماضی اور مضارع. یعنی مضارع کے بیچ میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں. یہ تو سب کو پتا ہوگا نا، ٹھیک ہے نا. تو جو امر ہوتا ہے اس کو یہاں پہ تیسرا زمانہ کہا گیا ہے، لیکن دیکھا جائے تو یہ اس کا حصہ ہی ہوتا ہے. یعنی جو ہم جس کو حکم دیتے ہیں، اکثر پہلے بھی بات کرتے ہیں، جس کو حکم دیتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہی ہوتا ہے. یعنی وہ زمانے حال کی بات ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ماضی میں کسی نے کوئی کام کیا تو یہ تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں بنتا کہ کسی نے ماضی میں کچھ کیا تھا تو میں اس کو حکم دے رہی. حکم تو جب ہی ہوگا جب کوئی سامنے ہوگا. تو اس طرح سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. ویسے امر اور نہیں کا ہمیں پتہ ہی ہے. امر کا مطلب حکم دینا، نہیں کا مطلب ہوتا ہے کسی کام سے روک دینا. تو یہ ایسا کریں کہ کوئکلی ایک ایک پارٹیسپینٹ جو ہے نا یہ والا پورا ٹیبل دہرا دیں، اور ابھی اس کی ٹرانسلیشن بے شک نہ کریں، جسٹ اس کی عربک میں دہرا لیں. فعل، فعلوا، TPI کے ساتھ. میں کروں اس کو؟ جی کریں. فعل، فعلوا، فعلت، فعلتم، فعلتم، فعلنا. يفعلوا، يفعلون، تفعلوا، افعلوا، تفعلون، نفعلوا. افعل، افعلوا، لا تفعل، لا تفعلوا. ماشاءاللہ، زبردست. مجھے تو TPI بھی بڑی تیز تیز کرنی پڑی. احسنتی یا
اختی یہ کون ہے؟ سیف اللہ. جی سسٹر کریں, سیف اللہ کے نام سے آتی ہیں. اگلا کریں. اچھا فتح کا ٹیبل کریں بغیر دیکھے, کر سکتی ہیں آپ؟ میں نے فعلا لگائے ہوئے لیکن آپ فتح کا ٹیبل کریں, کر لیں گے انشاءاللہ. فتح آپ سے کریں. فتحو فعلتا فتحتا فتحتو فتحتم فتحنا یفعلو یفعلونا تفعلو افعلا یفتح یفتح یفتحو سوری یفعل یفعلونا. اچھا چلیں آپ دیکھ لیں, دیکھ کے کریں. یفتح یفتحونا, یفتحو یفتحونا تفتحو افتحو تفتحونا نفتحو. افتح افتحو لا تفتح لا تفتحو. مطلب تو پتہ ہے نا, اس نے کھولا. جی جی, افتح کھول, افتحو کھولو, لا تفتحو مت کھول, مت کھول, لا تفتحو مت کھولو. جی لا تفتح, اس کو کہیں گے لا تفتح, اس کا جزم بولیں گے. افتح اس کے جزم پہ بہت زور دیں گے کیونکہ یہی تو پہچان ہے نا کہ ہم خبر بولتے ہیں افتح افتحو, لا تفتح لا تفتحو. اچھا جب یہ بولیں گے نا تو اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے نا تجوید کے رول کے تحت. اس کو کوئکلی نہیں کہیں گے, افتحو نہیں کہیں گے, آپ کہیں گے افتحو. لیکن اس میں ڈفرینس ہے, اگر آپ کہیں گے نا افتحو وہ یہ بن جائے گا, اگر آپ جلدی سے کہیں گے نا افتحو وہ یہ بن جائے گا, اور یہ کوئی لفظ نہیں. افتحو کچھ بھی نہیں ہے, افتحو ہو اور افتحو یہ اس کا ڈفرینس ہے, یہ آپ یاد رکھنا ہے. افتحو. چلیں جی اب نصر کا ٹیبل کوئی کر دیں جلدی سے. یہ ہم کر چکے ہیں نا, یہ ہمارا اعادہ چل رہا ہے. اعادہ کا مطلب ہے, اعادہ کا کیا مطلب ہے کوئی بتا دیں؟ ایک کلاس میں کوئی پوچھ رہے تھے ویسے اعادہ کیا ہوتا ہے, تو پتہ ہے یہاں پہ سب کو اعادہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے کہ اعادہ کا مطلب ہوتا ہے جی دہرائی یا ریویژن. ہاں دہرائی یا ریویژن. اچھا اعادہ کا عربی لفظ کون بتائے گا, کسی کو پتہ ہے؟ زاہد بھائی کو بتانا چاہیے, زاہد بھائی یا اجاز بھائی بتا دیں ذرا, ان کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے نا کبھی کبھی. کیوں جی اعادہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ انٹرنیٹ پہ سرچ نہیں کرنا اس وقت؟ اچھا نہیں بتانا, نہیں پتا جی, ابھی اچھا ذہن میں نہیں آ رہا. اب نہیں کہنا کہ مجھے پتا تھا. اچھا یہ کیا ہے, اب اس کے اعراب لگوائیں ذرا. مجھے نہیں پتا تھا, میں نے سنا ہوا لیکن مجھے نہیں پتا تھا اس کا. مراجعہ کہتے ہیں, مراجعہ. ٹھیک ہے مراجعہ, یہ ٹھیک ہے نا. تو ہم اعادہ کو عربی میں کہتے ہیں مراجعہ. تو خیر it's not part of your course, فکر نہ کریں. ٹھیک ہے نا. نصرہ کا ٹیبل سنائیں, کون سنا رہا تھا؟ کسی نے ہینڈ ریز کیا تھا میرے خیال, کون سنا رہی ہے نصرہ کا ٹیبل؟ میں سناؤ؟ جی آپ نے پہلے تو نہیں سنایا؟ نہیں زون. ٹھیک ہے سنائیں نصرہ کا. نصرہ نصرو نصرت نصرتو نصرتم نصرنا ینصرو ینصرونا تنصرو انصرو تنصرون ننصرو انصر انصرو لا تنصر لا تنصرو. اچھا ایک منٹ سسٹر آپ رک جائیں. آپ نے اس کو کیا بولا, آپ نے اس کو کیا بولا, اور آپ نے اس کو کیا بولا؟ سوری انصر انصر انصرو اور لا تنصرو لا تنصرو. اس کو کیا بولا, اس کو کیا بولا؟ نصرتا. اچھا نصرتا, دیکھیے شروع میں جو آپ نے بولا تھا نا نصرہ نصرو, اس کے بعد نصرتا ہوتا ہے انتا. نصرتا کے بیچ میں کون ہے یہ یاد رکھیں گے, نصرتا کے بیچ میں انتا ہے جس کو آپ نے, جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. انتا کا مطلب ہوتا ہے آپ نے مدد کی, اور نصرتو جو ہے یہ ہم نے کہا تھا تو کو میں سے یاد رکھیں, تو میں, جس عربی میں مطلب اردو میں سوئچ کر لیں, تو میں اچھا یہاں پہ جو ہے نا اس کو عنصر بولنا بہت ضروری ہے, کیونکہ نصرہ کے ٹیبل میں یہ مین چیز ہے کہ جو ہم فعل امر میں جو حمزہ لگاتے ہیں وہ پیش والا لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں آپ اس سے یاد رکھیں کہ نصرہ کے ٹیبل میں مضارع میں جو ہے یہ سواد کے اوپر یا مڈل والا جو کلمہ ہوتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں فا کلمہ, عین کلمہ, لام کلمہ. تو یہ جو عین کلمہ مڈل والا ہے نا یہ سواد ہے. کیسے ہے؟ یہ نون سواد را, اس کو فا عین لام کے ساتھ آپ نا اکویٹ کریں ذرا نا. تو اس میں عین کلمہ سینٹر والا ہے, مڈل والا ہے, اس میں سواد کلمہ جو ہے نا وہ عین کلمہ ہے بیسیکلی. یہ میں نے پہلے بھی بات بتائی تھی, آہستہ آہستہ اس چیز کو ہم تھوڑا سا مزید تھوڑا پریکٹس کیا کریں گے, میں آگے بھی بتاتی ہوں ذرا. تو بہرحال اس میں آپ دیکھیں کہ جو حروف مادہ کا جو مڈل والا ہوتا ہے نا اس کے اوپر یہاں پہ پیش ہے.
چونکہ اس پہ پیش ہے تو اس لیے اس کا جو ہم نے حمزہ بنایا تھا پروناؤنس کرنے کے لیے، اس کو ٹیمپریری حمزہ کہا گیا تھا، یہ ہم نے پیش والا بنانا ہے. تو ہم، اور دوسرا اس جزم کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ہم کہیں گے انصر انصروا لا تنصر لا تنصر. تو یہ ہمارا نصرہ کا ٹیبل تھا. ٹھیک ہے نا، 2 سیٹس ہو گئے، ایک فعلا کا سیٹ ہو گیا ہم نے کیا کیا تھا، ایک فتح کا سیٹ ہو گیا جس میں ہم نے 3 کیے تھے، 3 وربس کیے تھے. ٹھیک ہے نا، ایک فعلا کیا تھا، ایک فتح کیا تھا، اور ایک جعل کیا تھا. ایک سیٹ ہم نے نصرہ کا پڑھا جس میں ہم نے ٹوٹل 4 کر لیے تھے. یاد ہے اس میں سے 4 کوئی بتائے گا نصرہ میں کون سے 4 ہم نے کیے تھے؟ بتا دیں جلدی سے. سسٹر ہنا بھی آ جائیں گے ہمارے ساتھ. سسٹر ہنا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ ماشاءاللہ. سجل نے بتایا تھا ری انفورسمنٹ ریویژن. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو کوئی بتائے گا جو میں نے سوال کیا تھا؟ سوال کیا کیا تھا میں نے پوچھا تھا کہ نصرہ کے 4 جی، اس طرح کے 4 ٹیبلز کو ورڈز کے نام صرف بتا دیں، پوری ٹیبل نہیں سنانے. آپ نام بتائیں گے. نصرہ، ذکرہ، عبدہ، خلقہ. بالکل ٹھیک ہے. کون سی سسٹر تھے؟ فلزہ. ہاں فلزہ سسٹر کا تو آنا ہی تھا، ان کو تو پتا تھا، کوئی اور نہیں، نئے لوگوں میں سے کسی نے نہیں بتایا. اور فتح کا، فتح باب میں سے کوئی اور بتائیں گے کہ اس میں سے ہم نے 3 کون سے پڑھے ہوئے ہیں؟ اس میں سے بھی بتا دیں کون کون سے پڑھے ہوئے، کوئی بتا رہے؟ فعل، جعل. مین تو بتایا نہیں کسی نے، جس کی وجہ سے یہ فتح ہے کہلاتا ہے. فتح، یہ جو فا ہے نا، فا فتح کی وجہ سے کہلاتا ہے، فعل کی وجہ سے نہیں کہلاتا. ٹھیک ہے نا، ہر ایک کا ایک ہم نے اس کا ایبریویشن بنا لیا نا. تو نون جو ہے وہ نصرہ کی وجہ سے کہلاتا ہے، جبکہ فا جو ہے وہ فتح کی وجہ سے کہلاتا ہے. یہ یاد رکھیں ایسے. ٹھیک ہے نا، اس کو آئندہ سے ہم اس طرح سے اکثر اس کی پریکٹس بھی کیا کریں گے. اچھا، یہ فعل کے وہ 4 اہم نمونے ہیں نا جو ہم اب تک کر چکے. یہ ہم کر چکے فتح کا، یہ ہم کر چکے نصرہ کا. کیسے کہ ہم نے اس کو پورا فعل ماضی کے 6 الفاظ ہم نے سیکھے، فعل مضارع کے 6 الفاظ ہم نے سیکھے، اور فعل امر سے ہم نے 4 مطلب سیکھ لیے، 2 امر کے اور 2 نہیں کے. ٹھیک ہے نا، یہ ہم نے سمجھے کہ 4 یہاں پہ سیکھ لیے. تو ہم نے کیا کیا تھا کہ اس سے افتح بنایا تھا. فتح یفتح سے ہم نے کہا تھا افتح بنائیں گے. اس کو ساکن تو کرنا ہی تھا، البتہ اس پہ غور کریں کہ اس میں ہم نے زیر والا حمزہ لگایا تھا. نصرہ ینصروا میں ہم نے کیا کیا تھا؟ پیش والا حمزہ لگایا تھا. کیونکہ اب دیکھ رہے کہ یہاں پہ اس چیز کو ہم نے شیڈڈ، اس کو شیڈ کیا ہوا ہے. اچھا، اس کو بھی شیڈ کیا ہوا ہے. اب آپ اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کریں کہ پیش کا پیش کے ساتھ آپ ریلیشن بنائیں. اس کے بعد یہ جو زبر ہے نا، زبر کا زیر کے ساتھ اگر بن رہا ہے تو آنے والے دونوں جو ابواب ہے نا، یا جو دونوں سیٹس ہیں، اس میں کیا ہے کہ جو چاہے مڈل والے کے اوپر زبر ہے، چاہے مڈل والے کے اوپر زیر ہے. اس کیس میں زیر ہے، اس میں بھی زبر ہے، اس میں بھی زبر ہے. 3 کیسز میں زیر والا حمزہ لگ رہا ہے. 3 کیسز میں زیر والا حمزہ لگ رہا ہے. صرف ایک کیس میں پیش والا حمزہ لگ رہا ہے. یعنی کہ جو فعل امر ہے نا، جو فعل امر ہوتا ہے اس میں یہ جو ٹیمپریری حمزہ ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو 3 ابواب میں جو ہے نا یہ لگتا ہے زیر والا حمزہ، اور ایک باب میں لگتا ہے پیش والا حمزہ. 4 ٹوٹل ابواب ہیں. اس کو ابواب کہہ لیں، اس کو سیٹ کہہ لیں، اس کو نمونے کہہ لیں، واٹ ایور، ابھی آپ کچھ بھی اس کو کہہ لیں. تو آج ہمارا جو یہ ہمارا سیٹ نمبر 1 تھا، ہم نے اس کو دیکھ لیا. سیٹ نمبر 2 تھا، یہ ہم نے پچھلے اسپاٹ میں دیکھا. آج ہم سیٹ نمبر 3 کریں گے، پھر سیٹ نمبر 4 کرتے ہیں ساتھ ہی. اس لیے کہ سیٹ نمبر 3 میں ہم صرف ایک ہی ورب کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ضربہ. ضربہ کے نیچے بھی بہت سارے اور افعال آئیں گے، لیکن QC1 کا حصہ نہیں ہے فی الحال. بہت سارے آئیں گے آپ کی بک میں اینڈ میں دیے ہوئے. ٹھیک ہے، آپ کی بک کے اینڈ میں ایکسٹرا کچھ افعال دیے ہیں، ان کو آپ اپنے شوق کے مطابق پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. وہ آپ سے ایگزام میں ہم اس کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، لیکن آپ اپنے نالج کو بڑھانے کے لیے ان افعال کو دیکھ کر قرآن میں ان کی پہچان کر سکتے ہیں. تو ضربہ اور یضرب، اس کا ماضی اور مضارع تو ہم نے بہت پریکٹس کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک تو کوئی آپ میں سے کر دیں تو پھر اس کے بعد فعل امر ہم دیکھ لیتے ہیں. فعل امر اس کا جو ہے وہ کیسے اضرب بنے گا کہ اچھا اس فعل امر بنانے کا ذرا فارمولا بھی دیکھ لیں. کیا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ ہم اس سے فعل امر بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اچھا اس سے بناتے ہیں، چلیں ایسے کریں، اس سے بناتے ہیں. تو ہم نے کہا تھا کہ اس کو جزم دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہم نے کہا تھا کہ اس کو کینسل کر دیتے ہیں. یہ جو تا ہے علامت مضارع اس کو کہتے ہیں، اس کو کینسل کر دیتے ہیں. اچھا اب اگر اس کو ہم بولنے کی کوشش کریں گے تو جو ضاد جزم
والا ہے یہ ہمیں بولنے نہیں دے گا نا, ہم کیسے اس کو پروناؤنس کریں, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں یا تو اس کو ادرب کہنا پڑے گا, یا ادرب کہنا پڑے گا, یا ادرب کہنا پڑے گا. یعنی یہ جو ٹیمپریری حمزہ ہے یہ 3 طرح سے بن سکتا ہے, لیکن یاد رکھیے کہ جو ہم فعل امر بنائیں گے اس میں یہ 2 حمزہ یوز ہوں گے, ٹھیک ہے. ایک حمزہ جو ہے یہ ہمارا جو پیش والا ہے صرف اور صرف باب نصرہ میں استعمال ہوگا صرف, اور باقی جو زیر والا حمزہ ہے یہ باقی تینوں ابواب میں استعمال ہوگا. یہ زبر والا حمزہ جو ہے فعل امر میں استعمال ہوگا. یہ نوٹس میں لکھیں, اپنے پاس یہ نوٹ ڈاؤن کریں, یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, آپ کو شروع میں اس طرح کی ٹپس ہیلپ کرتی ہیں. تو جب ہم نے یہاں سے جب ہم نے اس کو یوں پروناؤنس کیا, اس کے ساتھ ہم نے زیر والا حمزہ لگا دیا, تو ہمارا فعل میں بن جائے گا ادرب, اور پھر ادربو لا تدرب لا تدربو. تو یہ ٹیبل میرے ساتھ کوئی کر لیں جلدی سے, پہلے ماضی مضارع کر لیں, بے شک امر بھی کر لیں, پھر آگے ہم پریکٹس کرواؤں گی. کریں جی, کون کرے گا؟ دارابا. جی میں کر دوں. جی کریں, دارابا کریے. بھی کرنا ہے. کریں. دارابا اس نے مارا. ٹھیک ہے. دارابو ان سب نے مارا. دربتا آپ نے مارا. دربتو میں نے مارا. دربتم آپ سب نے مارا. دربنا ہم سب نے مارا. یدربو, یدربو ہاتھ کا لیول بھی اونچا. یدربو یدربونا, اس طرح سے کریں. یدربو وہ مارتے ہیں, وہ مارتا ہے. یدربونا وہ مارتے ہیں. میم یہ اوپر لکھا ہوا یہ ذرا ہٹائیے گا. جی 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 جی, ابھی ہٹ نہیں رہا, وہ ہٹنے سے انکار کر رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تدریبو آپ مارتے ہیں. جی یس یہ کیا, یہ ظاہر ہے تھوڑی سی نا وہ اس کی وہ آپ کو پکچر اسی طرح سے آ رہی ہے, تھوڑی سی میری ونڈو چینج ہو گئی ہے. جی نظر تو آ رہا یس ہے میم. تدریبو ہے جی, اور باقی وہ visible دورہ کا ٹیبل ہے, بڑا کوئی جو ہے نا وہ ٹیبل ہے, سخت قسم کا مار پڑ رہی ہے. میری جو ہے اسکرین تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے بس, ہے نا. مجھے لگتا ہے اوکے کہ میم. نہیں ٹھیک ہے, اب ویزیبل ہے جی, ٹھیک ہے. آپ کو ویزیبل ہے, لیکن میری نا جی اس اب میں آپ وہ رائٹنگ. جی کلیئر ہو گیا اب, ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. جی بردر آپ آپ کنٹینیو کیری آن کریں. کریں گے, آپ کیری آن کریں. تدریبو آپ مارتے ہیں. ادریبو میں مارتا ہوں. تدریبونا آپ سب مارتے ہیں. نضربو ہم مارتے ہیں. آپ امر بھی کر لیں. ادرب, جی میم. ادرب ادرب مارا. ادریبو مار, ادرب کا ہوگا مار, مار. مار. ادرب مار. ادریبو مارو. لا تدرب مت مارو. لا تدریبو مت مارو. مت مار, اس کا تھا مت مار, ٹھیک ہے. تدریب لا تدریب مت مار, لا تدریبو مت مارو. یہاں پہ جو ڈفرینس ہے آپ نے بس مار اور مارو سے ڈفرینس رکھا ہوا ہے سمجھانے کے لیے. ویسے اردو میں تھوڑا آکورڈ لگتا ہے ہمیں, لیکن یہ سمجھانے کے لیے نا, کہ تاکہ آپ کو واحد, ہاں تاکہ آپ کو واحد و جمع کی پہچان ہو جائے کہ مار کو ہم واحد سے جب اور اس کو جمع سے لے رہے ہیں اس طرح سے, ٹھیک ہے. تو اچھا اس کا خیال رکھیں گے, آپ نے اس کو ادرب بولنا ہے. ادرب کا تو سوال ہی نہیں ہے, یہ تو ہم نے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا کہ فعل امر میں نا زبر والا جو حمزہ ہے وہ استعمال نہیں ہوگا. فعل امر میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ صرف باب نصرہ میں پیش والا حمزہ یوز ہوگا, باقی تینوں ابواب میں زیر والا حمزہ یوز ہوگا فعل امر میں, ٹھیک ہے نا. تو ہم فعل امر پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں اس وقت. ہمارا جو لیسن ہے وہ فعل امر سے متعلق چل رہا ہے بیسکلی, کیونکہ ماضی و مضارع تو ہم آلریڈی کر چکے ہیں, ٹھیک ہے. ہم امر کو پریکٹس کریں, ٹھیک ہے. تو تھینک یو, جزاک اللہ. احسنتا. اچھا, احسنتا کہتے ہیں جو بردر ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں احسنتا, ٹھیک ہے. پتہ ہے کسی کو یہ احسنتا؟ اور جو سسٹر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ چلیں اس کا مطلب بتائیں. آپ نے اچھا کیا. احسنتی, سسٹر کو کہتے ہیں احسنتی, بردر کو کہتے ہیں احسنتا, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب دوبارہ سے اگر سجل نے کرنا ہے ادرب کا ٹیبل کریں, اور ادرب کا ٹیبل آگے اس کے ساتھ ہم ایک آبجیکٹ بھی ایڈ کریں گے. چلیں ادرب کو کریں, یعنی اس کا فعل امر وہ نہیں کرتے ہیں. ادرب ادربو کریں گے. سجل نے کیا؟ جی جی دراصل مجھے ایک کوشچن پوچھنا تھا, میں ابھی پوچھ لوں یا پوچھو ابھی پوچھو.
آپ ذرا پچھلی سلائڈ کریں گی, مجھے اس میں سے پوچھنا ہے. جی میم مجھے بھی یہ ریلیٹ کرنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے. ہم نے جو فرسٹ 2 امپیریٹیوز ہیں اس کو الف سے کیوں لکھا ہے اور جو لاسٹ میں اس کو تا سے کیوں لکھا ہے, یعنی وہ تا سے کیوں شروع ہوتے ہیں, یہ مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے تھوڑی. یعنی آپ نے اس کو ریلیٹ کیا تھا وہ نہیں, یہ نہیں امر کا جو وہ کہہ رہی ہیں کہ امر جی جو ہے اس میں تو الف سے شروع ہو رہا ہے اور جو نہیں ہے وہ اس میں تا ہم نے رکھا ہے. ہاں تو یہ جی رول ہے بالکل. چلیے اچھا آپ اچھا اس کو مظاہرے سے کیسے ریلیٹ کرنا, یہ مجھے کنفیوژن ہوتی ہے. جی اچھا دیکھیں اس کا تو رول آپ کو ہم نے ابھی بتایا, ابھی میں دوبارہ بھی بتا دوں گا نیکسٹ سلائڈ میں. دیکھیں اس کا رول تو بہت ہی اور بھی آسان ہو گیا. نہیں کا نہیں میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے صرف یہاں پہ ایک لا ہی لگانا ہے, اس کو نہیں چھیڑنا, اور یہاں پہ اس کو ساکن دونوں کیسز میں کرنا ہے. ساکن امر میں بھی کرنا ہے, ساکن نہیں میں بھی کرنا ہے. یہ والا جو اسٹیپ ہے یہ دونوں میں لینا ہے. لیکن فعل نہیں کے کیس میں دوسرا اسٹیپ جو لینا ہے وہ صرف لا لگا کے لینا ہے, یہ ہٹا کے نہیں لینا. دیکھیں سمجھنے کی بات ہے, اس میں بھی امر بنانے میں بھی 2 اسٹیپس کیے تھے نا, یوں یاد رکھیں نا. ہم نے ایک اسٹیپ کیا تھا جزم لگایا تھا, ایک اسٹیپ کیا تھا اس کو کراس کیا تھا, پھر کراس کر کے ہمیں خود بخود ایک حمزہ لگانا پڑا تھا. یہ تو ہو گیا امر, ٹھیک ہے. اب اگر ہم نے نہیں بنانا ہے تو وہی 2 اسٹیپس لے لیں. اس کا ایک اسٹیپ یہ کیا تھا نا اور ایک اسٹیپ یہ کیا, یہ 2 اسٹیپ لگائے تھے نا ہم نے. اب آپ دیکھیں نہیں بنانے کے لیے اگین میں آپ کو کہوں گی کہ آپ کی 2 اسٹیپس یوز کریں گے. پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ آپ نے اس کو جزم دے, یہ ہو گیا. سیکنڈ اسٹیپ میں اس کو کراس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ اس کا کوئی حمزہ, یہ مطلب اس کو میں نے ایک اسٹیپ کنسیڈر کیا. آپ سمجھے کہ یہ جو ایکشن پورا کیا نا, اس ایکشن کی بجائے آپ ایک لا لگا دیں بس, تو یہ لا تدرب بچ جائے گا. مت مار, یہاں پہ تا کا ہونا ضروری ہے. یہاں پہ علامت مضارع کو کٹ نہیں کرنا, اس میں علامت مضارع کو کٹ کرنا ہے. دس از این عربک رول, اور یہی جو ہے نا وہ سینس بھی بناتا ہے, اور یہی قرآن میں اس طرح سے استعمال ہوتا ہے. شاید شروع میں تھوڑا سمجھنے میں اس کو وہ لگے, تو آپ کو لگے کہ یہ نئی چیز ہے یا کچھ, آپ اس سے یوز ٹو ہو جائیں گے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ٹیبلز کو میمورائز کریں. ٹیبل آپ کو اس طرح سے, آپ کو ادرب ادربو لا تدرب لا تدربو, پھر آپ کو کوئی چیز اسٹرینج نہیں لگے گی. جب آپ کے منہ سے ہی یہ چیز ادا ہونا شروع ہو جائے گی نا, فلو میں آ جائے گی, تو آپ کو یہی رول جو ہے نا نیچرل لگے گا. سسٹر آئی ہوپ کہ آپ کو بات ابھی سمجھ میں آئی. انشاءاللہ آپ اس کو آگے بھی دیکھتے ہیں. اچھا, ادرب کا جواب ہے ادربو, ٹھیک ہے نا. ادرب کا مطلب ادرب تو مار, اور جواب میں وہ کہے گا ادربو میں مارتا ہوں, ٹھیک ہے نا. جب ہم کہیں گے ادربو تم سب مارو, تو جواب میں کہیں گے ندربو ہم سب مارتے ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ چونکہ ہم جب حکم دیتے ہیں تو یہ سارا جو ہے نا زمانہ حال کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا. تو جب ہم زمانہ حال میں حکم دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جواب بھی جو ہے وہ مضارع میں آ رہا ہے. ادربو یعنی کہ میں, ٹھیک ہے, ایک دم حکم انہوں نے مان لیا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ماروں گا یا ہم ماریں گے, ٹھیک ہے. اب اس میں ایک آبجیکٹ کو ہم ایڈ کر لیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ ادرب القرا, تو جواب آ رہا ہے ادرب القرا, ٹھیک ہے, کہ وہی مضارع ہے صرف القرا. اچھا القرا کا معنی کوئی بتا دیں, اگر کسی کو آتا نہیں تو پھر میں بتاؤں گی. آپ بتائیں, تو بتانا چاہیں گے القرا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تکلیف. کسی نے کہا کہ آواز کٹ رہی ہے. اچھا خیر, اچھا ہنا نہیں نے آواز کہا, ٹھیک ہے, آواز صحیح ہے. ان کی کسی اسپیسیفک کسی کی اینڈ پر ہوگا نیٹ کا ایشو. اچھا القرا کا معنی کیا تھا جناب؟ تکلیف. تکلیف نہیں وہ تو کریہا ہوتا ہے کچھ, وہ کچھ اور ہوتا ایک سسٹر نے کہا ہے بال, گیند جو ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, گیند, ٹھیک ہے, گیند یا بال. اس کا ایک اور بتائیں نا, اگر فٹ بال کہنا ہو تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ فٹ بال کو کیا کہتے ہیں؟ کسی اور کو پتا ہے کرۃ القدم؟ کسی سینئر کو پتا ہے؟ میں خود ہی بتا دیا میں نے تو. گول چیز. یہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا کرۃ القدم کیا ہوتا ہے اب بتائیں. فٹ بال. قدم کیا ہوتا ہے؟ فٹ. فٹ بال میم. فٹ بال کو کہتے ہیں کرۃ القدم, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ تھوڑی عربی میں بولا کریں, ٹھیک ہے. تو ادربو اگر ہم اپنی ٹیم کو کہہ رہے ہیں کہ ادربوا القرا, یعنی کہ ساری ٹیم مل کے ایک ہی گیند کو بس ہٹ کرے, تو وہ فٹ بال ہی ہو سکتا ہے نا. تو اس کے ساتھ آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں. اچھا تو وہ جواب دیں گے ندرب القرا. یہ کانسیپٹ سب کو سمجھ میں آتا ہے؟ جی سوری سسٹر, آپ نے ابھی کہا نا ادرب القرا, جی
تو ہم پھر یہ ادریبل قرا بھی کہہ سکتے ہیں, سوری ادریبل, نہیں میں گڑبڑ کر گئی. اچھا اد سوری کو تو سوری, بھولنا ہی نہیں, اس کو تو بھولنا ہی نہیں نا. یہ جو امر ہم نے اس حمزہ سے بنایا, سوری یہ جو ہمارا یہ مدارے کا ہے نا, یہ اچھا اس کو تو نہیں بھولنا سوری, ہی نہیں. میں غلطی لگ گئی. جو وہ ہم تو نے ہم نے مطلب ہم نے جس میں ہم آرڈر دے رہے ہیں جب, ادریبل, تو اس میں تو ہم نے ادریبل ہی کہا. ہاں جی ہاں ٹھیک ہے صحیح. اس میں ہم نے ادرب, جی امر جی میں ٹھیک, ہم نے اس کو نہیں بھولنا, ان دو چیزوں کو. یہ تو اچھی طرح لکھ لینا. امر میں ہم نے یہ مجھے تو غلطی پیش لگ والا حمزہ اور یہ زیر والا حمزہ, یہ 3 ابواب میں یوز ہوگا, یہ ایک میں یوز ہوگا. جی 4 ٹھیک ہے. تو ہم نے سارے ابواب پڑھنے نا, ٹھیک ہے. یہ نصرہ میں یوز ہوگا, یہ فتحہ میں, اور یہ دوربہ میں اور سمیہ میں بھی آپ کا زیر والا حمزہ ہی یوز ہوگا. یہ جو ہوتا ہے نا یہ, اچھا اس میں ڈفرینس بھی تھوڑا سا نوٹ کریں. یہ جو حمزہ دیکھ رہے ہیں نا آپ امر والے, ان میں خالی آپ کو زیر نظر آ رہی ہے, اور جبکہ یہاں پہ آپ کو ایک ایکچوئل حمزہ بھی نظر آ رہا ہے. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. فی الحال آپ نے اس حمزہ کو, جو آپ نے اس جگہ پہ ٹی پی آئی میں آپ کے اس جگہ پہ جو بھی ورڈ آتا ہے, ادربو آتا ہے یا اسمعو یا جو بھی آتا ہے, اس میں آپ نے ایکچولی یہ والا حمزہ بھی آپ نے ڈالنا ہے. یہ ضروری ہے. اس کی ضرورت کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے. چلیں جی, سمیہ کی ٹیبل بھی سنا دیں. اور اچھا اس سے پہلے پھر اس کا رول دوبارہ سے ریوائز کر لیں. سمیہ میں ہم فعل امر بنانے کے لیے جا رہے ہیں. ہم نے کہا کہ فعل امر ہم جو ہے نمبر 3 والے جو اپنا ورڈ ہوتا ہے اس سے بناتے ہیں. وہ حاضر کا مخاطب کا ورڈ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے تسمع, آپ سنتے ہیں. اب جو وہ آپ ہے نا, اصل میں نے اس آپ کو ہی تو حکم دینا ہے. آپ سے مطلب ہے تم, اصل میں یہ تم سنتے ہو نا. ہم تو ویسے اپنے اردو کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں نا, اصل میں ہے تم سنتے ہو. واحد, تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ میں واحد کی بات کہہ رہی ہوں. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کو جزم دے دی, میں نے اس کو کٹ کر دیا. اگین میں نے کچھ سوچنا نہیں ہے, کچھ نہیں کرنا. میں نے اس کے نیچے زیر والا حمزہ لگانا ہے. سوچنا اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے سوچ لیا کہ نصرہ کے کیس میں ہم نے صرف پیش والا حمزہ لگانا تھا, باقی تینوں ابواب میں, فتحہ میں, دوربہ میں, سمیہ میں, تینوں ابواب میں ہم نے ایک ہی کام کرنا ہے. ہم نے ایک ہی کام کرنا ہے, ہم نے زیر والا حمزہ لگانا ہے, ہم نے زیر والا حمزہ لگانا ہے. بالکل اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو ہوا کیا, جب ہم نے اس کو جزم دے دیا, جب ہم نے اس کے نیچے زیر والا حمزہ لگا دیا, تو یہ خود بخود بن گیا اسمع. اسمعو, اسمعو کیسے بنا؟ اس سے, یہ نمبر 5 سے بن رہا ہے, کیونکہ یہ ہے آپ سب سنتے ہیں. یہ واحد ہے, اس کا واحد یہ ہے جمع, ٹھیک ہے نا. پہلے 2 کیسز میں, پہلے 2 الفاظ میں واحد جمع اکٹھے آ جاتے ہیں. اگلے والے 2 میں واحد جمع ایک چھوڑ کے آتے ہیں. یہ دیکھیں, اس کا یہ واحد ہے اور یہ اس کی جمع ہے. اور اسمعو یہ واحد ہے, یہ واحد ہے, اور اس کا جمع جو ہے یہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں ایک چھوڑ کے آتے ہیں. تو اس یہ ٹیبل کی جو یہ پوری ترتیب ہے, یہ پوری سینس ہے, یہ امید ہے کہ اب تک آپ لوگ اس سے یوز ٹو ہو گیا ہوگا, ٹھیک ہے. تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ میں سے کوئی آ جائے, سمیہ کا ٹیبل کرے اور ماضی و مضارع کا ترجمہ نہ کرے, امر کا ترجمہ کریں, اور پراپر ٹی پی آئی ساروں کی کریں. ماضی و مضارع کو ہائی اسپیڈ ہائی پیس پہ کریں. سمیہ, سمیہ جلدی سے کریں. کون کرے گا؟ میں کروں. جی کریں. سمیع, سمیع, سمیعتا, سمیعتو, سمیعتم, سمیعنا. یسمعو, یسمعونا, نسمعو, اسمعو, تسمعونا, نسمعو. اسمع, سن, اسمعو, سنو, لا تسمعو, لا تسمع, مت سنو, لا تسمعو, مت سنو. لا تسمع, مت سن, لا تسمعو, مت سنو. ٹھیک ہے جی, اس کا دھیان رکھیے گا. یہ جو ہم نے بولنا ہے, اس کو ہم نے کیا بولنا ہے, دوبارہ بولیں. اسمع, اسمع, اور اس کو کیسے بولیں گے؟ اسمعو, اسمعو. اور اس کو کیسے اسمعو. بولیں گے؟ لا تسمع. اچھا اس کو لا کو بھی, اچھا لا, تھوڑے سے مائکس جو ہے نا ایکسٹرا وہ میوٹ کر دیں. تو آپ لوگوں کو میں نے بلائز بھی کروں, اسٹریم بھی دوں, مسٹریم بھی دوں, میں بلائز بھی کروں, بھی دوں, اور کھانے کے اجاز کو یہ ظاہر ہے مائک جو ہے کس کے ساتھ کھاؤں گی, اوپر سے ہی پھر اتاروں. آج ملائی تمہیں ایکسٹرا مائکس میوٹ کر دیں نا, بالکل ہاں جی, آواز وہ نہیں سم ہو ہی نہیں رہا تھا, اب ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے جی, ہو گیا. اچھا تو یہ بات ہو رہی تھی اسمع, اسمع. اچھا میں کہہ رہی تھی کہ جو آپ نے کہنا نا لا تسمع, ایک تو اس کی ٹی پی آئی کو ذرا اچھے سے دیکھیں. لا تسمع, لا تسمع, تو آپ نے اس کا جو لا ہے نا, اس کو لا بولنا ہے. اس کو آپ نے یہ نہیں کہنا لا تسمع. دیکھیں تھوڑی سی بھی پروننسیشن سے وہ یوں لگ جائے گا لا تسمع, یہ تو کچھ اور بن جائے گا. آپ کو پتا ہے لا کا ایک مطلب تھا البتہ, لفی خسر یا کچھ, یہ تو میں بھی آپ کا ترجمہ ہی چینج کر دیا. تو تجوید کے رولز are very important. آپ نے اس کو یوں نہیں کہنا. اچھا اگر آپ یوں کہیں گے نا تو پتہ ہے کیا بن جائے گا, وہ بن جائے گا لا تسمعوا.
इसका तो कुछ और ही मानी होगा। आपने उसको बाकायदा कहना है ला, ला का मतलब होता है नहीं, ला तस्मा, ला तस्माउ। तो इन चीजों का आपने टेबल शुरू से जब याद करते हैं ना, तो अगर ये रूल्स हम प्रॉपर अप्लाई करेंगे तो हमेशा टेबल सही याद रहेगा ना, वरना मैं फिर दोबारा करूं? जी दोबारा ये वाला करूं? पार्ट कर लें, हाँ ये जी। इस्मा वाला पार्ट कर लें ना, इस्मा इस्मा, इस्मा। इस्मा सुन, इस्माऊ सुन, सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। माशाल्लाह, बिल्कुल बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह। देखिए इस शुक्रिया। माह जो है ना, हमने ये इसको याद कर लिया कि हमारे समिया के पैटर्न में जितने भी अफ़ाल आएंगे, समिया में आपको याद है हमने एक किया हुआ है अलीमा, ये अलीमा है सॉरी, अलीमा यालमू किया था, और एक हमने अमीला यामलू किया था, और एक हमने समिया यस्माऊ किया था। तो समिया के पैटर्न में हमने 3 अफ़ाल टोटल किया, तो सबके ऊपर ये रूल आएगा, अभी आगे देखेंगे। वैसे आप इसको, जो रूल होता है वो जनरल होता है ना, एक सेट के लिए एक रूल है, इसके लिए वही जेर वाला हमजा और एंड में जज़म, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से टीपीआई को अच्छे से आप लोग समझे, क्योंकि इस्मा इस्माउ ला तस्मा ला तस्माउ, इसको आप समझे अच्छा सा, और इसके साथ एक ऑब्जेक्ट को भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं वैसे किसी को कहूँ इस माह, तो जाहिर है कि उसका जवाब आएगा कि मैं कह रही हूँ ना इस माह सुन, तो वो कहेगा कि मैं सुनता हूँ, सुनूंगा ना, इस तरह से। और अगर कहेंगे इस माह, उर्दू में कहेंगे सुनो तुम सब, तो वो कहेंगे हम सब सुनते हैं। तो ये हमने देखा कि हमारे फ़िल मुदारे में अस्माउ इस मकसद के लिए था कि मैं सुनता हूँ, और नस्माउ हम के लिए था। और एक मैंने आज आपको एक नया पॉइंट बताया है कि जहां भी हम फेले अमर में हमजा यूज कर रहे हैं, वहां पे हम ओनली एक डैश यूज करें या फिर ये पेश यूज करें, तो यहाँ पे ये जो हमारा खुद का मुतकल्लम का वाहिद का जो लफ्ज होता है, हर टेबल में, अब अपनी बुक पे दोबारा से जाएं, तमाम टेबल्स पे जाके गौर करें, हर टेबल में ये वाला जो है ना, आपको कभी भी ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये अस्माउ है तो ये फेले मुदारे का लफ्ज, लेकिन ग्रामेटिकली इसके नीचे इसके साथ एक हमजा लगाना जरूरी है, जबकि इसके साथ एक हमजा लगाना गलत है। यहाँ पे आप ये नहीं लगा सकते, यहाँ पे आप ये नहीं लगा सकते, ये गलत है, ये गलत है, यहाँ पे आपको ये लगाना है। ये एक एडवांस आगे का रूल है, बट अभी थोड़ी ऑब्जर्वेशन के लिए आपके मैंने ये बात आप तक पहुंचा दी है, आप इसके ऊपर थोड़ा सा गौर किया करें। तो देखें कि ये खाली डैश है ना, डैश, बस इस्माइल कुरआन, तो जवाब आएगा अस्माउल कुरान। मेरा टीपीआई होगा इस्मा, असल में वही बात हम करे थे, पहले भी कर चुके, असल में इस्मा है। तो जब हमने इसको अलिफ लाम वाले इस्म के साथ कंबाइन करना होता है, तो हम इसको कंबाइन करने के लिए एक जेर दे देते हैं। ये जेर मिलाने के लिए है, ये ओरिजिनल जेर नहीं है, मिलाने के लिए, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो ये बन जाएगा इस, अगर हमने अलग अलग बोलना है सीखने के लिए, तो हम कहेंगे इस्मा अल कुरान, उस केस में हमें अल कुरान कहना पड़ेगा, यहाँ पे भी जबर लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर हमने ज्वाइन करना है तो हम फिर इस तरह से बोलेंगे जैसे लिखा हुआ है, हम कहेंगे इस्माइल कुराना, और जवाब आएगा अस्माउल कुरान। फिर जमा के लिए हम कहेंगे इस्माउल कुराना, जवाब आएगा नस्माउल कुरान। तो आपने देखा कि ये जो वाव अलिफ जमा की निशानी है, यहाँ पे नून जो है जमा की निशानी है, नहनू के लिए आता है नून, और जबकि ये अलिफ जो हमजा वाला अलिफ है, ये अना के लिए आता है। आपको याद है अना भी ऐसे लिखते हैं, असल में अना भी यूं ही लिखते हैं। और ये जो है हमारा इस्मा, असल में इस्मा था, ये हमारा वाहिद है, और ये हमारा जमा है। ये सारी आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपकी रिवीजन है, सब कुछ है, जितना भी आप इसको देखें। और अब इसी तरह से आलिमा यालमू का टेबल है। माजी और मुदारे का कॉम्बिनेशन जरूर जरूर याद रखना है आपने। अलिमा जब भी बोलेंगे साथ यालमू बोला करें, ठीक है ना। समिया जब भी बोलेंगे तो समिया यस्माउ, दरबा बोलेंगे तो दरबा यदरिबु, मतलब ऐसे करके बोला करें, जैसे दरबा और फिर यदरिबु, ठीक है ना। अलिमा यालमु या फिर नसरा और फिर यंसुरु, दोनों का कॉम्बिनेशन बोला करें तो आपको इसका फेले अमर भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। आपको पता है कि 3 अब्वाब में तो हमें जेर वाला फेले अमर मिलेगा, सिर्फ एक नसरा के केस में हमें पेश वाला फेले अमर मिलेगा। इतनी आसान है ना। इसी तरह यहाँ पे आपने ला लगा दिया, और यहाँ पे आपने जज्म देने का मतलब है ये ड्रॉप हो गया, यहाँ पे अलिफ आ गया। ये हमारा अलिमा यालमू का टेबल है। तो इसको जल्दी से कोई कर ले मेरे साथ। अलिमा कौन करेगा? अलिमा अलिमू, मैं कर दूं? जी करें, गुजरत जी करें, पहले अलिमा आप कर ले, उसके बाद दूसरे करें। जी अलिमा अलिमू, अलिमता अलिमतु अलिमतुम अलिमना,
यालमु यालमुना यालमु आलमु तालमुना नालमु एलम जान एलमु जान लो ला तालमु। ठीक है, इसको इस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यालमु यालमूना के बाद ये दो जो होते हैं ये वाहिद जमा होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद तालमु के बाद आलमु बोलते हैं और ये दोनों वाहिद होते हैं, ये दोनों वाहिद होते हैं, ठीक है ना। और ये जो है ये दोनों जमा होते हैं, लेकिन असल में ये इसका इसकी जमा जो है ये आ जाती है, ठीक है ना, और इसकी जमा जो है वो ये आ जाती है। तो ये थोड़ा आपने इस तरह से अल्फाज के बारे में थोड़ी तफसील से इसको जरूर समझा करें। एलम एलमू ला तालम ला तालम, देखिए ये बिल्कुल वही साउंड है। एलम को आप बिल्कुल उसके मुताबिक देखें तो ये वही साउंड है। इस्मा इस्मा साउंड थोड़ी सी फर्क लग रही है हरूफ तहज्जी की वजह से कि ये लम की आवाज दे रहा है, ये मा की आवाज दे रहा है, लेकिन देखने की बात ये है कि यहाँ पे भी जबर है, यहाँ पे भी जबर है, यहाँ पे भी जज़म है, यहाँ पे भी जज़म है और यहाँ पे भी जज़म है, तो यहाँ पे भी जज़म है। देखने की बात ये हरूफ तहज्जी अपनी अपनी साउंड तो अलग से वो देंगे, आपने पैटर्न को समझना, ठीक है। तो एलम इस्मा और इस्मा की तरह यअलमू, फिर ला तस्मा की तरह ला, इस तरह से ये हमारा लास्ट टेबल है। कोई जो एक सिस्टर पहले बात करी थी अब वो करना चाह रही है तो वो कर लें। अमीला का टेबल क्विकली कर लें। अमीला अमीलू जी मैंने करना है। नहीं करूँ जी करें, आप करें जिन्होंने पहले करा। अमीला अमीलू अमिला अमिलु अमिलता अमिलतु अमिलतुम अमिलना यामलु यामलूना तामलु आमलु तामलूना नामलु एमल अमल कर ए अमलु अमल करो ला तामल मत अमल कर ला तामलु मत अमल करो। बिल्कुल ठीक है। देखिए इसके साथ आप कोई भी ऑब्जेक्ट खुद से ऐड कर सकते हैं। आप कह सकते हैं एमल सालिहन, इस तरह से आप उसका कोई भी इसके साथ जो है ना अपना ऑब्जेक्ट ऐड करके आप कोई छोटा सा सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने फेले अमर को कंप्लीट किया। अगले लेसन से हम फेले अमर से आगे बढ़ के कुछ बहुत मजीद अच्छे दिलचस्प रूल सीखेंगे और हमारा ये जो टेबल चल रहा है इस टेबल को हम मुकम्मल करने जा रहे हैं अब। और ये टेबल्स आपने हिफ्स करने हैं, जिस तरह से आपको सूरतुल फातिहा आती है ना, सूरतुल इखलास आती है, आयतुल कुर्सी आती है, उस तरह से आपको ये 11 टेबल्स जो है ना वो हिफ्स होने चाहिए, हिफ्स करने हैं आपने। और प्रॉपर टीपीआई के साथ, पूरे तर्जुमे के साथ, प्रॉपर तजवीद के साथ आप एक दूसरे को सुनाएंगे। चाहे आप ग्रुप में ये एक्टिविटी रख लें, आप अपने टीचर्स को कहें, आप हमसे कहें कि जी मैं ये टेबल की ऑडियो भेज रही हूँ, आप हमारी सुनिए और आप हमारी करेक्शन करें, तो हम आपकी करेक्शन करेंगे और आप इस से जो है ना बहुत सीखेंगे इंशाल्लाह। पिछले सबक में हमने कहा था ना कि मिसालों से, जिस तरह हमने इंशाल्लाह वाली बात की थी, ठीक है ना, कि मिसालों से आप मानी याद रखते हैं, तो उसको थोड़ा सा दोबारा से बताया गया कि मानी जल्दी याद होते हैं, जल्दी याद आते हैं, यानी कि पढ़ते हुए या लिखते हुए, कुछ करते हुए, सुनते हुए जल्दी याद आ जाएंगे। फिर एक लफ्ज का मानी दूसरे के साथ कंफ्यूज नहीं करेगा, मिक्सअप नहीं होगा। अब जो नुक्ता नंबर 17 है, हर लेसन के साथ एक नुक्ता चल रहा है ना, तो अब ये जो आपका लेसन नंबर 17 है उसके साथ जो है वो नुक्ता नंबर भी 17 है, ठीक है ना, ये नुक्ता नंबर भी 17 है। तो हर एक मिसाल जो इस कोर्स में दी गई है वो नमाज से है। देखें कितनी प्रैक्टिकल बात है ना, आसान भी है, जानी पहचानी भी है, रूहानी जज्बाती बार बार इस्तेमाल में आने वाली, और हर नमाज के हर लफ्ज के मानी को अच्छी तरह याद कीजिए और कुरान पढ़ते हुए। यानी ये तो बहुत ही वो प्रैक्टिकल सी चीज है ना, कि मतलब इसमें ये है कि आपको, क्योंकि जो आप रोजमर्रा में ऑलरेडी पढ़े थे, सारा ये कंटेंट आपके पास था, सब कुछ आपको ऑलरेडी ये आता था नमाज से रिलेटेड, ये पूरा मटेरियल हमने, इसमें से कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो आपने नहीं सीखी होगी, लेकिन आपने इसके साथ जो रूल सीखे, जो इसको एक स्ट्रक्चर बना के इसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सीखा, इससे आपकी आने वाले कोर्सेज में इंशाल्लाह बहुत हेल्प होगी। और डायरेक्ट कुरान को समझना, देखें QC2 में आपने डायरेक्ट सूरतुल बकरा पढ़नी और समझनी शुरू कर देनी, इंशाल्लाह ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अब आप देखिए थोड़े से सवालों के जवाब दें। आलिम तुम, अभी तो हमने किया था, इसका क्या तर्जुमा होगा, तर्जुमा बताना है। ये है, ये होगा या ये होगा, और ये अमल से मुताल्लिक है या जानने से मुताल्लिक है, ये क्या है, इसका कोई चैट बॉक्स में आंसर दे। तुम सब जानते हो, सोच लें, सोच लें जानते नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये तो इसकी तो टेल चेंज हो रही है, टेल पे तब्दीली आ रही है, टेल तो माजी होता है ना। सोच लें इसका क्या जवाब होगा, क्या ख्याल है, कोई चैट में जवाब नहीं आ रहे मुझे लग रहा है।
नीचे एड में जवाब आए हैं सही, नंबर 3 ही है मोस्टली। तो सिस्टर आपको समझ आ गई? तो आप कह रही सबने जाना, तुम तुम सबने जाना, क्योंकि ये माजी मैंने है। जल्दी में मेरा मैसेज आ गया था। हाँ जी, सॉरी। ठीक है, तो इस ओके, देखिए ये तो सीखने से होता है। हमें अभी तक इस तरह से इतनी कंफ्यूजन बाज़ हो जाती है। अंजल ना हो, अब ये क्या था, किताब से तर्जुमा इसमें क्या किया हुआ था कि हमने उतारा, कुरान को उतारा था या उसको उतारा था, क्या मतलब था, क्या उतारा था या उतारेंगे था, क्या है इसका, क्या हो सकता है? नंबर 2 है, नंबर 2 है ये। बिल्कुल ठीक है, हमने उतारा उसको, क्योंकि हु का मतलब था उस। वैसे तो कुरान की बात हो रही है, बात कुरान की हो रही है, लेकिन यहाँ पे तर्जुमे में हम ये नहीं कह सकते कि हमने उतारा कुरान को, वरना उसका क्या वरना उसकी क्या अरबिक होनी थी, वो होनी थी अंजलना अल कुराना। फिर तो इस तरह हो जाता ना, फिर तो इस तरह हो जाता अगर ये वाला तर्जुमा होता। तो इस चीज को आपने जरा देखना है। ली या तजक्करा में ली का मानी क्या था, क्या इसका मानी लिए था या ताके था या फिर क्योंकि था, क्या मानी थी? ताकि हमने डिस्कस किया था ना कि ली प्लस फेल जो है वो उसमें ताके का मानी आते हैं। ठीक है, ताकि जज़ाकल्लाह, बिल्कुल सही है। तुम सब मत सुनो, सुनने से रोका जा रहा है। क्या माँ से भी रोकते हैं या ला से रोकते हैं, किससे रोकते हैं? ला तस्माऊ, ला तस्म। देखिए इसमें और इसमें कुछ फर्क है, इसमें और इसमें क्या फर्क है? ला तस्माऊ माँ सुमे तुम, जो तुमने सुना, तुम सबने सुना। जी बिल्कुल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ला तस्माऊना और ला तस्माऊ में क्या फर्क है? तुम सब नहीं सुनते, ला तस्माऊ। ठीक है, वो लाए नाफिया था, सिंपल फेले मुदारे के साथ लगाते हैं, और ये लाए नाहिया है रोकने के लिए। फेले नहीं, ये फेले नहीं वाला जो है ना वो ला होता है। ठीक है, इसको आपने देखना है। ला तदरिबू का मानी बताइए, क्या आप सब नहीं मारते हैं, ये तो प्रेजेंट टेंस हो गया। मत मारो या मारने वाले, नहीं मारने वाले तो हो नहीं सकता, मत मारो ये होगा, ये मत होगा या मारो। ठीक है। मारो जो है वो जमा के लिए, इसका वाहिद अगर हमने लिखा होगा तो हम लिखेंगे मार। ला तदरिबू, मत मारो। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। एलम, एलम का तर्जुमा बताइए। जान है या मैंने जान लिया है, मैंने जान लिया तो माजी होगा, मैं जानता हूँ ये तो मुदारे होगा। तो एलम का क्या तर्जुमा होगा? जान, यानी कि तू जान ले। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने कितने 39,571 अल्फाज आपने सीख लिए, और ये फूल आपका हो गया। 17 फ्लावर्स आपको मैंने पेश कर दिया अभी तक, ठीक है ना। और आपने तिलावत करनी है, ये आपके रिमाइंडर्स हैं, ये पॉकेट बुक है। सच सच बताएं कि आप लोग इसमें से किन किन चीज़ों पे अमल कर रहे हैं, किन पे अभी तक अमल नहीं कर पाए, कुछ शेयर करना चाहेंगे? नहीं कर पाए तो प्लान बना लें, अभी से प्लान बना लें कि अमल करेंगे। टीचर बनने का जिस जिसको शौक है तो वो हमें बताना शुरू कर दे, ताकि हम लोग आप लोग की टीचर्स ट्रेनिंग के लिए आपके नाम भी हम अपने पास नोट करना शुरू कर दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सिस्टर नूर अफशा ने कोई सवाल करना है? जी सिस्टर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी टीचर, आपने पूछा था कि टीचर बनने का किसको, इसलिए भाई इसके लिए मैं रेज एंड किया था। अच्छा, टीचर बनना है आपने, इंशाल्लाह जरूर बन जाएंगे। आप इंडिया से हैं ना, तो जी। आप लोगों के लिए, दूर के लोगों के लिए भी ये खुशखबरी है इंशाल्लाह, कि हम लोग ये इसको प्लान करें कि हम जो टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप है वो ऑनलाइन भी कंडक्ट करें। ठीक है, तो उसमें ये होगा कि हम ऑनलाइन आपको टीचिंग की किस तरह से आपने आगे पढ़ाना है उसके बारे में, जो भी ट्रेनिंग का मटीरियल है, जो भी चीज़ें हैं, टिप्स हैं, एडवाइस है आपके लिए, जो कुछ भी है वो ऑनलाइन भी इंशाल्लाह हम लोग जो है वो कोशिश करें। और यहाँ पर हाँ जी, पहले भी हमने इसके बारे में सोचा था, फिर हमने ऑन साइट एक ट्रेनिंग की थी। उसमें जाहिर है कि दूर के लोगों के लिए आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आए थे, दूर से लोग भी आए थे। कि ऑनलाइन में ऑब्वियसली ज़्यादा लोग शामिल होंगे, और उसमें आपको ऑनलाइन पढ़ाना भी सिखाएंगे और ऑन साइट पढ़ाना भी सिखाएंगे, दोनों तरह से। यानी होंगे तो आप, जो हमारी ट्रेनिंग है वो ऑनलाइन हो रही होगी, हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे होंगे, लेकिन आपको दोनों तरीके बताएंगे कि अगर आपके सामने क्लास है तो आपने क्लास को कैसे पढ़ाना है, और अगर आप इस तरह से जैसे मैं आप लोगों के साथ, उस तरह अगर आपके सामने आपके स्टूडेंट्स हैं तो आप कैसे करें। जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और कोई सवाल हो तो कर लें, अदरवाइज फिर सिर्फ गिनती की थोड़ी सी क्लासेस रह गई हैं, अब आप लोग अपनी रिवीजन भी करें, और कोई आपकी डिफिकल्ट अगर कोई कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं
जिन ब्रदर जिसने किया था उनका क्या नाम था? अहमद रजा थे या कौन से थे? जी अहमद रजा खान। ठीक है जी। उस्ताद एक आज आपने क्लास में वो बताया था ना मुसक्कर और कुछ मुझे मुकस्सर। नाम मुकस्सर वो जमा सर एक- मुकस्सर। हाँ जी वो जी चीज एक बार आप क्लियर कर देना एक बार वापस। जी, जमा की 2 टाइप्स हमने कहा था ना, जमा हाँ 2 वो मैंने फर्स्ट हाँ। टाइम सुनी, हो सकता है मैंने मिस कर दी नहीं हो। हाँ, हो सकता है शुरू के लेसन्स दोबारा से कभी सुन लिया करें। जमा की हाँ। 2 अक़साम होती है, एक होती है जमा सालिम, ठीक है ना, सालिम उसको कहते हैं पूरी, सालिम से मतलब होता है ना मुकम्मल, पूरी, ठीक है ना। और एक होती है जमा मुकस्सर। मुकस्सर का मतलब होता है टूटी हुई। कसरा जो होता है ना, कसरा, कसरा कैसे लिखूं, कसरा, ये एक फेल होता है कसरा, ठीक है ना। इसका मतलब होता है वो टूट गया, ठीक है। तो वैसे मैं आपको बता रही हूँ जस्ट एक, तो ये जो है ना ये टूट जाती है। इसमें क्या टूट जाता है? देखिए वो जो किताब थी ना, मुस्लिम था ना, मुस्लिम की जमा हमने बनाई तो हमने कह दिया कि मुस्लिमून है। तो इसमें ना मुस्लिम का लफ्ज जो है ना, ये पूरा ये लफ्ज ये सालिम मौजूद है, ये सालिम मौजूद है, सिर्फ वाव नून का इजाफा हुआ है, इसलिए हमने इसको जमा सालिम कहा। जब किताब की जमा हमने बनाई तो हमने कुतुब जमा बनाई, तो कुतुब में ना ये किताब का लफ्ज ही टूट गया है, लफ्ज टूट गया ना, वरना तो होता ना किताबून होता, किताब का लफ्ज हम नहीं ढूंढ सकते। अच्छा दोबारा इसको मजीद देखें, कलम की हमने जमा बनानी है तो हम कह रहे हैं अकलाम। अब अकलाम में कलम का लफ्ज नहीं मिल रहा, मतलब है कि अकलाम तो ऐसे ना अब कुछ और ही बन गया। इसी तरह इस्म है, इस्म की जमा है अस्मा। अब देखें ये एक दूसरे से भी नहीं ना मिल रही, ये सारे शयातीन या कुछ, खैर वो डिफरेंट थी। खैर इस तरह और हमने कुछ और भी पढ़ी ना, यौम से हमने अय्याम भी पढ़ी थी, यौम से हमने अय्याम भी पढ़ी थी। तो ये वो जमा की टाइप होती है जिसको हम कहते हैं जमा मुकस्सर। मुकस्सर का मतलब आमतौर पे डॉक्टर साहब कहते होते हैं टूटी फूटी जमा, वो कहते हैं इसको टूटी फूटी जमा है, ठीक है ना, टूटी फूटी उसका नाम उन्होंने रखा हुआ, टूटी फूटी कह लें आपने। टूटी फूटी आइसक्रीम होती है तो टूटी फूटी जमा होती है, कुछ इस तरह से इसको याद कर लें। और सालिम में बिल्कुल लफ्ज सालिम रहता है, कोई भी लफ्ज है, जिस तरह सौले है तो आगे हम सौलेहून ही बनाएंगे ना, ये सौलेहीन बनाएंगे, काफिर है तो काफिरून बनाएंगे, काफिर, लेकिन उसमें जो आपका असल लफ्ज है ना, असल वो सालिम, सही सालिम मौजूद रहता है। ये जमा की 2 टाइप्स होती है। तो मैम इसमें से आ सकते हैं मतलब एमसीक्यूज वगैरह, या जमा मुकस्सर और जमा सालिम सेपरेशन करने के लिए? नहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। टर्मिनोलॉजीज वगैरह तो खास आपसे नहीं पूछी जाएंगी। टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी जो आपको बताई जाती हैं एक्स्ट्रा, अगर आपको लगता है बुक से एक्स्ट्रा कुछ चीजें डिस्कस हुई हैं तो जस्ट आपके विजन को बढ़ाने के लिए होती है। मे बी आप किसी और से कुछ पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो आप कहें कि ये चीज तो हमने नहीं सुनी हुई, या ये उन्होंने ये लफ्ज बोला है, नहीं तो आने वाले कोर्सेज में ये चीजें आपने सुननी है ना, तो ये एक तरह की आपकी बेस बन गई, और कुछ नहीं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह मैम। जज़ाकल्लाह। और अगर कोई बात नहीं है तो इंशाल्लाह इसको खत्म कर लेते हैं क्लास को। नेक्स्ट टाइम फिर 6:15 पे इंशाल्लाह शुरू करेंगे।